السلام علیکم، آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ آپ سب کی دعاؤں سے میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور ہماری ناول کا نام ہے شام سے پہلے، اور اسے تحریر کیا ہے ہینا حسین نے۔ ہماری ناول چائلڈہڈ نکاح بیس ہے، روٹ ہیرو بیس، بہت خوبصورت فیملی بیس ناول ہے، کزن میرج بیس ناول ہے، آفٹر نکاح بیس ناول ہے۔ بہت خوبصورت، بہت پیاری سی ناول ہے، اور آپ لوگ یہاں ریڈ کر سکتے ہوں کہ اور کس طرح سے ناول ہے ہماری۔ یہ دیکھیے، چلیں بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ بھائی صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ رخصتی کے بغیر میں اپنی بیٹی کو کیسے آپ کے ساتھ بھیج سکتی ہوں؟ آپ خود سوچے لوگ کیا کہیں گے۔ اتنا عرصہ بیٹی کو گھر بٹھائے رکھا اور اب اچانک بغیر رخصتی کے بھیج دیا۔ نرمین بیگم ولید صاحب کی بات سنتے ہی فکر مندی سے بولی۔ ساتھ بیٹھے کسی گہری سوچ میں گم عالم شاہ نے بھی پہلو بدلا۔ کافی دیر سے دونوں بہن بھائی کی گفتگو خاموشی سے سن رہے تھے۔ کچھ سوچتے بولے، میں تمہاری بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تمہارا بیٹا اپنے فیصلے کو بدل لے گا؟ بھائی صاحب، مجھے اللہ سے اچھی امید ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ بدل جائے گا، اور ویسے بھی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں اپنی بھانجی پر کبھی کوئی آنچ آنے نہیں دوں گا۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں زمل ہمارے ساتھ جا کر رہے، چاہے ایک ہفتہ ہی صحیح، پھر اس کے بعد وہ جو بھی فیصلہ کرے گی ہمیں منظور ہوگا۔ عالم شاہ اور نرمین بیگم کو بھی سارا معاملہ جاننے کے بعد بات معقول لگی تو انہوں نے حامی بھر لی۔ رات کے کھانے کے بعد ان کا رخ سمل کے کمرے کی جانب تھا۔ ہلکا سا نوک کیا اور اندر آ گئی۔ سمل سامنے ہی بیڈ پر لیٹی موبائل اسکرین پر انگلی گھمانے مصروف تھی۔ ماں کو دیکھتی مسکراتے ہوئے احتراماً اٹھ بیٹھی۔ آئیں ماما، یہاں بیٹھ جائیں۔ نرمین بیگم کو سامنے چیئر پر بیٹھتا دیکھ کر اس نے فوراً اپنے پاس بستر پر جگہ دی۔ کیا کر رہی ہو؟ بزی تو نہیں؟ بلینکٹ ٹانگوں پر اوڑھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، اسٹوڈنٹس کے اسٹیٹس چیک کر رہی تھی۔ آج کل کی نسل بالکل آوارہ ہو گئی ہے، یہ دیکھے اسے کیسے پروفیشنل آرٹسٹ کی طرح ٹک ٹاک ویڈیوز بناتا ہے، اور جب اسکول میں ٹیسٹ دینے کی باری آتی ہے تو جناب کے بہانے ہی ختم نہیں ہوتے۔ نرمین بیگم نے بھی چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے موبائل پر نظر جمائی۔ اللہ ہدایت دے انہیں بھی اور ان کے ماں باپ کو بھی۔ بیٹا، جب ماں باپ خود بچوں کی ایسی سرگرمیوں کو سراہتے ہیں تو بچے ان کاموں میں مزید انٹرسٹ لینا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ منع کرنے والا تو کوئی ہے نہیں، تو پھر گناہ اور ثواب سے بھی ان کا کوئی لینا دینا نہیں رہتا۔ یہ تو بالکل ٹھیک کہا آپ نے، بچوں کو غلط اور صحیح کا بتانا ماں باپ کا فرض ہے، ورنہ وہ تو معصوم ہیں، وہ دیکھیں گے وہی سیکھیں گے۔ وہ پرسوچ آواز بولی، خیر بیٹا، میں تم سے بہت ضروری بات کرنے آئی ہوں۔ انہوں نے نرمی سے موبائل اس کے ہاتھ سے لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ اس کی سانس ایک لمحے کے لیے اٹکی تھی۔ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ آج ماموں آئے تھے، یقیناً کوئی تو بات ہوئی ہوگی۔ اس نے خود کو ریلیکس کیا، جیسے کسی بھی بات کے لیے خود کو پہلے سے تیار کیا ہو، اور سوالی انداز ماں کو دیکھا۔ بیٹا، تمہارے ماموں چاہتے تم کچھ ہفتے ان کے ساتھ ان کے گھر پر رہو۔ نرمین بیگم نے نپے تلے انداز میں احتیاط سے بات شروع کی۔ کس خوشی میں؟ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ماموں اچانک ایسی فرمائش بھی کر سکتے ہیں۔ ماما، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، کس خوشی میں؟ کچھ دیر جواب نہ ملنے پر اس نے دوبارہ پوچھا۔ نرمین بیگم نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ زمل کا چہرہ ٹماٹر جیسا لال ہو رہا تھا۔ بیٹا، غصہ نہیں کرو۔ ماما، میں غصہ نہیں کر رہی، جو بھی بات ہے کھل کر کہیں پلیز، وہ جھنجلا کر بولی تو نرمین بیگم نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بیٹا، تم جانتی تو ہو حاتم کی وجہ سے کتنے پریشان رہتے ہیں تمہارے ماموں۔ وہ کئی دن گھر نہیں آتا، اگر کوئی کچھ پوچھ لے تو اس کا جانی دشمن بن جاتا ہے، اور اپنی ہی دنیا میں قید ہوتا جا رہا ہے۔ بیٹا، اس کی سرگرمیاں بے شک مشکوک ہے، لیکن میرا دل نہیں مانتا۔ مجھے لگتا ہے وہ ویسا نہیں ہے جیسا اس کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے۔ خاموش ہوئی تو کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میرے خیال سے بیٹا اسے توجہ کی ضرورت ہے۔ نہیں ماما، اسے توجہ کی نہیں، سائیکٹرسٹ کی ضرورت ہے، اور وہ میں ہرگز نہیں ہوں۔ وہ اتنا تو جان چکی تھی کہ ماما اور ماموں اس سے کیا چاہتے۔ رشتوں کو بچانے کے لیے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے بیٹا۔ یہ رشتہ تمہاری مرحومہ پھپھو کی خواہش کے ساتھ میری اور تمہارے بابا کی بھی خواہش ہے۔ مجھے وہ بہت عزیز ہے، اپنی سگی اولاد کی طرح۔ ان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میں تمہیں اس کے ساتھ رشتہ نبھاتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے اپنی آنکھیں پونچھی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تم ایک دفعہ وہاں جا کر رہو۔ اگر وہ بھٹکا ہوا ہے تو تم ہی ہو جو اسے صحیح راستے پر آنے میں مدد کر سکتی ہو۔ بیٹا، اگر وہ
اس رشتے کو سمجھ نہیں رہا تو تم سمجھدار بن جاؤ، اسے جاننے کی کوشش کرو، اس میں وہ خوبیاں تلاش کرو جو وہ دوسروں کو نظر نہیں آ رہی۔ خود کو ایک دفعہ اس کی جگہ رکھ کر سوچو، شاید تمہیں اندازہ ہو کہ وہ کن مشکل حالات سے گزرا ہے، پھر اس کے بعد جو بھی فیصلہ تم کرو گی ہمیں منظور ہوگا۔ وہ ماں ہونے کا فرض نبھا رہی تھی اور زمل نے دیکھا ان کی آنکھوں میں امید بھی تھی۔ لیکن ماما یہ بہت مشکل ہے، اسے اتنے سالوں بعد جا کر رہنے کا آئیڈیا بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ بیٹا رشتے توڑنا آسان ہے، جوڑنا ہی تو مشکل ہے۔ یوں سمجھ لو کہ یہ ایک آزمائش ہے۔ مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے۔ میں جانتی ہوں میری بیٹی اتنی حساس ضرور ہے کہ اگر کبھی اپنے پیاروں کے لیے قربانی دینی پڑے تو دینے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ نرمین بیگم اس کا جواب سننے کے لیے منتظر تھی۔ ممانی کیا سوچے گی؟ وہ پوری بات کہہ نہ سکی کہ رخصتی سے پہلے رہنے آ گئی۔ کوئی کچھ نہیں سوچے گا، تم اپنی مرضی سے تھوڑی چاہ رہی ہو، یہ تو ہم سب کی خواہش ہے۔ وقت پر بہتر فیصلہ کر لیا جائے تو پچھتاوے مقدر نہیں بنتے۔ اوکے، میں سوچوں گی ماما، جو اچانک میں فیصلہ نہیں کر سکتی۔ میرے خیال سے اب آپ جا کر سو جائیں اور زیادہ سوچیں مت۔ میری قسمت میں جو لکھا ہے وہ میرا ہی ہے اور مجھے مل کر ہی رہے گا۔ اللہ پر چھوڑ دے سب، یقیناً وہ میرے لیے بہتر فیصلہ فرمائے گا۔ اچھی طرح تسلی دے کر اس نے ماں کو کمرے سے رخصت کیا اور خود سر پر ہاتھ رکھے نہ جانے کتنی ہی دیر سوچوں میں گم رہی۔ عالم شاہ اور ان کی ایک چھوٹی بہن سلطانہ بیگم اپنے ماں باپ کے دو ہی چشم و چراغ تھے، اور ان کے چچا زاد بھی دو ہی تھے، ولید شاہ اور نرمین بیگم۔ بچپن ساتھ گزرا اور ماں باپ کی مرضی سے آپس میں شادیاں ہو گئی۔ دونوں ہی کپل اچھی اور خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد عالم شاہ کی پہلی اولاد فرقان شاہ پیدا ہوا، پھر رابیل، اور دوسری طرف شادی کے 5 سال بعد اللہ نے سلطانہ ولید کو بھی حاتم شاہ سے نوازا۔ ماں باپ کے گزر جانے کے بعد عالم شاہ جس علاقے کے ہاسپٹل میں سرجن تھے وہیں نزدیک اپنا گھر بھی خرید لیا۔ ولید شاہ اپنے آبائی گھر میں ہی سکونت پذیر تھے۔ عالم شاہ کی دوسری بیٹی زمل کی پیدائش کے 11 سال بعد ہی سلطانہ بیگم نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا۔ کچھ عرصے تک تو سب نے بات کو مذاق میں اڑا لیا۔ سلطانہ کی خواہش کو سیریس تب لیا گیا جب سلطانہ بیگم کی کینسر جیسی نامراد بیماری کا انکشاف ہوا، اور یہ خبر دونوں گھروں میں قیامت کی طرح ٹوٹی۔ علاج کے لیے بہت کوششیں کی گئی، بہترین ڈاکٹرز کو چیک کروایا گیا، لیکن ان کا مرض اتنا بڑھ چکا تھا کہ علاج ممکن نہیں تھا۔ سلطانہ بیگم کو کھو دینے کے صدمے میں نڈھال ولید شاہ اور عالم شاہ نے بہن کی محبت میں 11 سال کی زمل کا نکاح 15 سال کے حاتم سے کر دیا۔ نکاح کے کچھ ہی دنوں بعد سلطانہ بیگم اس دنیا فانی کو چھوڑ کر ابدی زندگی کی طرف کوچ کر گئی۔ صدمہ بہت گہرا تھا، لیکن وقت مرہم لگاتا رہا۔ نرمین نے بہت کوشش کی تھی کہ حاتم ان کے ساتھ ان کے گھر پر رہ لے، لیکن وہ کسی صورت نہیں مانا۔ بہت سوچنے کے بعد کچھ ہی عرصے تک نرمین نے اپنے بھائی کی دوسری شادی کروا دی۔ وقت آگے بڑھتا گیا، اللہ نے ولید شاہ کی دوسری بیوی آسوا سے بھی 3 بچے عطا کیے، ذکی، پھر انیزہ اور کنزہ۔ رابیل شادی کے بعد اپنے میاں کے ساتھ بیرون ملک جا بسی۔ سبھی خوش تھے، اپنی زندگیوں میں مگن سوائے خاتم کے۔ پہلے مجھے لگا ہے غلطی سے، لیکن خاتمش نام ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا اس کی شخصیت بدلتی گئی، فیملی سے دور اپنے آپ میں مگن ہوتا گیا۔ کوئی بھی ایونٹ، چاہے وہ عید ہو یا شادی، کبھی گھر نہیں رکا، نہ ہی وہ نرمین اور عالم شاہ سے ملتا، بہت کم۔ اگر وہ خود فون کرتے تو مختصر سی بات کے بعد فون بند کر دیتا۔ نہ جانے کیا وجہ تھی کہ وہ ہر ایک سے ہی بدگمان تھا، اور یہی بات سب بڑوں کو پریشان کر رہی تھی۔ ہر ماں باپ کی طرح وہ بھی اپنی اولاد کے لیے فکر مند تھے اور ان کے درمیان رشتے کو بچانے کی ہر ممکن کوشش میں مگن تھے۔ زمل اسکول کے لیے تیار ہو کر کمرے سے جب باہر آئی تو ماں اور بھائی کی باتیں کانوں سے ٹکرائی۔ فرقان کو ماموں کا مطالبہ بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ ماما، میری بہن کی بھی کوئی ویلیو ہے یا نہیں؟ میں زمل کے وہاں جانے اور رہنے کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ اگر اتنا ہی شوق ہے ماموں کو تو سیدھی طرح رخصتی کروا کر پوری عزت و مان سے بیاہ کر لے جائے۔ بیٹا چاہتے تو وہ بھی یہی ہے۔ بھائی نے خاتم سے بات کی تھی، لیکن وہ سرے سے اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے راضی ہی نہیں ہے۔ اب تم ہی بتاؤ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ بھی کھانے سے ہاتھ ہٹا چکی تھی۔ زمل نے ڈائننگ ہال کی طرف جاتے قدموں کا رخ باہر کی طرف موڑ دیا۔ صبح صبح اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن نہ چاہتے بھی ماما کی کہی آخری بات نے اس کے چہرے کے تاثرات کو سخت کر دیا۔ وہ اپنی عمر کی باقی لڑکیوں جیسی ہرگز نہیں تھی۔ بچپن سے ہی جانتی تھی کہ وہ منسوب ہے ایک سنگ دل شخص سے، لیکن اسے دیکھنے کی تمنا اس کے دل نے کبھی نہیں کی، نہ ہی اس نے
آنکھوں میں کوئی سہانا خواب سجایا۔ اس نے وقت کے فیصلے کو وقت پر ہی چھوڑا اور زندگی میں مصروف رہی، تعلیم مکمل کی اور شہر کے اچھے اسکول میں ٹیچر کی جاب کو ترجیح دی۔ لیکن اب وہ عمر کے اس حصے میں تھی جہاں ماں باپ بچوں کی شادیوں کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، اور اسے اس بات کا شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ نوعمری میں کیا جانے والا بڑوں کا فیصلہ کٹھن وقت دکھانے والا تھا۔ انہی سوچوں کے ساتھ وہ اسکول کی طرف چل دی جہاں اسے آج جاب سے ریزائن کرنا تھا۔ ماما پھر تو بات ہی ختم، آپ حاتم تائی سے خلا کے پیپرز پر سائن لے اور یہ معاملہ ہی ختم کرے۔ آیا بڑا خود کو سمجھتا کیا ہے؟ کبھی میرے سامنے آئے وہ حشر کروں گا کہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ فرقان کا بھی پارا ہائی ہو گیا۔ بیٹا اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ جذبات میں آ کر فیصلہ نہیں کرتے۔ اگر وہ رشتوں سے متنفر ہے تو یقیناً اس میں ہمارا بھی قصور ہے۔ سلطانہ کے جانے کے بعد ہم نے بھی اس کا اس طرح سے خیال نہیں رکھا جس طرح سے رکھنا چاہیے تھا۔ انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی۔ بہرحال ماما جو بھی ہو، رشتوں کو ماننے سے انکار تو نہیں کیا جاتا۔ میں اسے ڈھونڈ کر لاؤں گا جہاں کہیں بھی چھپا ہوا ہے، کان پکڑ کر لے آؤں گا ساتھ، باقی جو آپ کو بہتر لگے۔ کچھ توقف کے بعد پھر بولا، ویسے ماما یہ ماں باپ کو اپنے آخری وقت میں بچوں کی شادی کے بجائے اچھا انسان بننے کی نصیحت کرنی چاہیے۔ شادی تو ہو ہی جاتی ہے، اچھا انسان نہ ہو تو زندگی اور آخرت دونوں تباہ ہو جاتے۔ بیٹا اچھا جوڑ ملنا خدا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان کی اولاد ان کے بعد در در کی ٹھوکریں کھائے۔ یہ تو ہے، خیر آج تو بہت لیٹ ہو گیا ہوں۔ فرقان نے کلائی پر بندھی گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے کہا اور نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اٹھ گیا۔ افشین نے شوہر کے اٹھتے ہی برتن سمیٹنے شروع کر دیے۔ نرمین بیگم نے بھی ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر ٹی وی لاؤنج کی طرف چل دی۔ افشین بابا کہاں ہیں؟ وہ احمد اور علی کو اسکول چھوڑنے گئے ہیں، افشین نے کچن سے جھانکتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اس نے لیپ ٹاپ بیگ میں ڈالا، گاڑی کی چابی اٹھائی، کلینک کے لیے روانہ ہو گیا۔ فرقان نے چائلڈ اسپیشلسٹ کرنے کے بعد اپنا ذاتی کلینک کھول لیا۔ عالم شاہ نے اب ریٹائرمنٹ لے لی تھی، اسی لیے اب وہ اپنے پوتوں کی ڈیوٹی نبھا رہے تھے۔ آپ نے آ کر تو ہمیں حیران ہی کر دیا۔ قسم سے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ پوچھے ہی مت۔ میں نے پہلے کب پوچھا؟ زمل نے حیران ہوتے ہوئے سوالی انداز میں کنزا کو دیکھتے ہوئے اداکاری کی۔ اوہو، اچھا یہ بتائے کب تک رہے گی؟ ماتھے پر آتے بالوں کو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے پیچھے کرتے واقعی خوش نظر آ رہی تھی۔ کنزا بیٹا بس بھی کر دو، جب سے زمل آئی ہے آپ تھانے دانیوں کی طرح سوال پر سوال ہی کرتی جا رہی ہوں۔ آصفہ بیگم نے ٹرالی میں سے چائے کے کپ اور سنیکس ٹیبل پر سیٹ کیے۔ گنزا بھی کچن ٹاول سے گیلے ہاتھ خشک کرتے ہوئے ان کے پاس آ گئی۔ مجھے گنزا کی بجائے انیزا نام زیادہ اچھا لگ رہا ہے، اس لیے انیزا پڑھیں گے، اوکے؟ یقیناً سب کچھ اسی نے بنایا تھا۔ کافی دیر سے وہ کچن میں ہی مصروف تھی۔ زمل نے چائے کے بجائے کولڈ ڈرنکس اور ساتھ میں ایک کباب اور رول لیا۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! کیا میں اپنے ہی گھر میں آیا ہوں نا؟ ذکی لاؤنج میں داخل ہوتے حیران سا ہوا، پھر شریر لہجے میں زمل کو دیکھتے بولا، کیسی آپ؟ میں ٹھیک، تم سناؤ؟ اس نے بھی خوش دلی سے جواب دیا، میں بالکل فٹ۔ ٹیبل پر جھک کر اس نے بھی ایک رول اٹھایا۔ انیزا نے فوراً ٹوکا، ہاتھ دھونے کی زحمت تو کر لیتے گندے انسان، زحمت والے کام مجھے زیب نہیں دیتے بہن۔ بالکل، ویسے بھی طرح طرح کے مسالے ہاتھوں پر لگ گئے ہوں گے، اگر ہاتھ دھو لیے تو وہ ضائع ہو جائیں گے، ہے نا؟ نقل اتارتے ہوئے بولی تھی۔ انیزا نے ذکی کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر ایک لمحہ ضائع کے بغیر آگے جھک کر چٹنی کے باؤل کو دبوچ لیا۔ خبردار جو تم نے اپنے زہریلے مسالے دار ہاتھ چٹنی میں ڈپ کیے۔ زمل دیکھ رہی ہو تم، یہ ویلیو میری اس گھر میں پہلے دن ہی میرا امیج خراب کر دیا۔ اللہ ایسی ظالم بہن کسی کو نہ دے۔ وہ اپنے لمبے بالوں کو انگلیوں کی مدد سے پیچھے سیٹ کرتے ہوئے مصنوعی خفگی سے بولا، اور تمہارے جیسا گندا بھائی بھی۔ انیزا نے ترنت کہا، آمین۔ کنزا نے بھی فرصت سے پلیٹ پر سے نظریں ہٹا کر مداخلت کی۔ زمل نے مسکرانے پر اکتفا کیا، واقعی وہ مکمل فیملی تھی، یقیناً ان میں خود کو مسفٹ محسوس کرتا ہوگا۔ یہ پہلا خیال تھا جو یہاں آنے کے بعد اس کے حق میں تھا۔ یوں ہی ہلکی پھلکی باتوں میں شام ہو گئی۔ آصفہ اور انیزا کچن میں ڈنر کی تیاری میں مصروف تھے۔ کنزا اور زمل بھی چھت پر سورج غروب ہونے کا حسین نظارہ دیکھ رہی تھی۔ چلو نیچے چلے، مغرب کی اذان ہوگی، ڈنر کر کے پھر اوپر چکر لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ کنزا کا بالکل دل نہیں تھا نیچے جانے کو، وہ کب سے اپنے اسکول کی باتیں سنائی جا رہی تھی۔ زمل نے پیار سے کہا تو دونوں نیچے کی جانب چل دی۔ تمہاری ہمت کیسی میری جیکٹ پہننے کی؟ آواز اتنی زوردار تھی کہ دونوں آخری سیڑھی پر ہی رک گئی۔ تم نے کون سا اپنے پیسوں سے لی ہے؟ اب آصفہ بیگم کی آواز تھی۔
یہ لو اپنی جیکٹ۔ ذکی نے جیکٹ اتار کر اس کے پاؤں میں پھینکی۔ آپ بیچ میں نہ بولیں۔ کیوں نہ بولوں؟ تم زیادہ بدتمیز ہوتے جا رہے ہو۔ لینے دو تمہارے باپ کو۔ یہ دھمکی کس کو دے رہی ہے؟ اپنے کام سے کام رکھے اور سمجھا دے اپنے لاڈلے کو، آج کے بعد اس نے میری کسی بھی چیز کو ہاتھ لگایا تو منہ توڑ دوں گا۔ کہہ کر وہ وہاں رکا نہیں تھا، اپنے پوشن کی جانب تیزی سے بڑھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا اور اگلے ہی لمحے اگنور کرتا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ زمل کے لیے ایک قدم آگے چلنا بھی مشکل ہو گیا۔ دھڑکن کانوں کے پردے چیر رہی تھی۔ اتنے سالوں بعد اسے دیکھا تھا جس کی آنکھوں میں واضح اجنبیت تھی۔ ایک لمحے کی ملاقات، وہ بھی اتنی عجیب سچویشن میں۔ خاتم بھائی ہمیشہ کی طرح آج بھی غصے میں ہیں۔ کنزا کی آواز پر وہ چونکی تھی اور خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے وہ ٹی وی لاؤنج میں آ گئی۔ ڈیمنڈ کی لیدر جیکٹ ابھی بھی زمین پر پڑی اپنی ناقدری کی گواہی دے رہی تھی۔ ذکی سنگل صوفے پر بیٹھا موبائل پر ایسے مصروف تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اسی بات نے زمل کو تسلی دی تھی کہ جنگ کے بعد میدان میں امن ہی قائم تھا۔ زمل نے جھک کر جیکٹ اٹھائی اور صوفے کی پشت پر ڈال دی۔ ذکی نے بہت توجہ سے اسے دیکھا تھا۔ عادت ڈال لیں ان سب کی، بھائی صاحب کسی بھی وقت حاتم تائی بن سکتے ہیں۔ مسکرا کر اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ذکی صاحب اسلام ہمیں سکھاتا ہے کسی کی چیز لینے سے پہلے اسے اجازت مانگے۔ یعنی آپ ابھی سے اس کی طرفداری کر رہی ہے۔ ذکی کو بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ موبائل سائڈ پر رکھ کر اس زمل کی طرف متوجہ، ہرگز نہیں، میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں، اجازت لے لیتے تو یہ نہ ہوتا۔ اس نے نرمی سے جواب دیا۔ آپ کو لگتا ہے میں اس سے اجازت لیتا اور وہ محترم مجھے خوشی سے دے بھی دیتا؟ ہاں کچھ دن رکے، آپ جان جائے گی اسے۔ اگر تمہیں پتہ ہے کہ وہ تمہیں اپنی چیزیں نہیں دینا چاہتا تو پھر تم لیتے ہی کیوں ہو؟ اس نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ کیونکہ مجھے مزہ آتا ہے اسے ستانے میں۔ اس نے آنکھوں کو جنبش دی۔ تو پھر اس میں تمہارا قصور ہے؟ یہ صرف اس نے سوچا، کہا نہیں۔ آج ہی تو وہ آئی تھی اور آتے ہی اختلافات پال لیتی۔ خیر یہ تم لوگوں کا آپس کا مسئلہ ہے، مجھے کیا؟ اتنا کہہ کر وہاں سے اٹھ گئی۔ ماموں کی گاڑی کی آواز آئی تھی اور مسکراتی لاؤنج کا دروازہ کھولے منتظر سی کھڑی ہو گئی۔ ولید شاہ کی اس پر نظر پڑتے ہی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ والہانہ انداز میں پیار کرتے ہوئے اسے ساتھ لگائے اندر آ گئے۔ خوشگوار ماحول میں خاتم کے بغیر کھانا کھایا گیا۔ سچ پوچھے تو اس کی جگہ بھی نہیں تھی وہاں۔ نہ جانے وہ اپنے کمرے میں تھا یا پھر سے باہر چلا گیا، کسی نے دھیان ہی نہیں دیا سوائے زمل کے۔ یہاں 6 گھنٹے سے ہر چیز کو نوٹ کرے تھی اور ہر تھوڑی دیر بعد اسے احساس ہوتا خاتم کا یہ رویہ ان سب کی بدولت ہی ہے۔ کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ رشتوں میں کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح رشتے کو کمزور اور بدزبان کر دیتی ہے۔ یہی وجہ خاتم کو سب سے دور کرنے کے لیے کافی تھی۔ 2 دن بہت اچھے گزر گئے۔ آج سنڈے تھا تو ماموں جان بھی گھر پر ہی تھے۔ ناشتے کے بعد ان کے پاس باہر لان میں آ کر بیٹھ گئی۔ جنوری کا موسم پچھلے سال کی نسبت اس دفعہ زیادہ سرد تھا۔ ٹھنڈی ہوا اور ہلکی دھوپ خوشگوار موسم کی ضمانت تھی۔ ولید شاہ اخبار پڑھ رہے تھے، کبھی چائے کی سپ لیتے اور گاہے بگائے زمل کو ملک کے حالات سے آگاہ کرتے۔ تھوڑی ہی دیر بعد اکتا کر اخبار سمیٹا، پھر چشمہ اتار کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ زمل بیٹا بور تو نہیں ہو رہی ہے یہاں؟ وہ کب سے ہاتھ میں پکڑے چند پتوں کو مروڑ رہی تھی۔ ان کے سوال پر مسکرا کر ان کی طرف دیکھا۔ نہیں، کنزا اور انیزہ سے بہت اچھی دوستی ہے میری، اور ویسے بھی ماموں جان تنہائی پسند لوگ اکثر ہجوم میں بور ہو جاتے ہیں۔ یہ بات اس نے کیوں کہی وہ خود نہیں جانتی تھی، بس منہ سے نکل گیا۔ ولید شاہ کچھ دیر خاموشی سے مسکراتی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتے رہے۔ بہت گہری باتیں کرتی ہو، بالکل اپنی پھپھو کی طرح۔ زمل نے دیکھا ان کی آنکھوں کے کونے بھیگے تھے۔ 32 سال کی محبت چند سال کے وصال کے بعد بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ سب کہتے ہیں میں پھپھو جیسی ہوں، کیا آپ کو بھی یہ لگتا ہے؟ بالکل ہو بہو اس جیسی ہو۔ انہوں نے گہرا سانس خارج کیا۔ اور خاتم آپ جیسا ہے۔ زبان پھر سے پھسلی تھی۔ ولید شاہ کے چہرے پر تھکن سی چھا گئی۔ کاش کہ وہ میری عادت اپناتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ ماموں آپ کے بچپن اور خاتم کے بچپن میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور میرے خیال سے یہی ریزن کافی دونوں کی شخصیت مختلف ہونے کے پیچھے۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، لیکن بیٹا خود کو بدلا بھی تو جا سکتا ہے۔ آصفہ بتا رہی تھی کل کا واقعہ تمہارے سامنے ہی ہوا ہے۔ چھوٹی سی بات پر اس نے کتنا ریئیکٹ کیا، نہ جانے کیوں اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ آصف عمانی کا یوں خاتم کے خلاف ماموں کو شکایت لگانا۔ بعض اوقات انسان سنی سنائی باتوں کی وجہ سے ہی ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں رائے بھی دوسرے کی سوچ کے مطابق ہی کرتا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی ماموں خاتم سے آصف عمانی کی وجہ سے اتنا بدگمان تھے۔ ماموں
آپ تو کان کے بہت کچے نکلے، غلطی ذکی کی تھی، اسے بغیر اجازت خاتم کی جیکٹ نہیں لینی چاہیے تھی۔ لیکن بیٹا، بہن بھائی ایک دوسرے کی چیزیں لیتے ہی رہتے ہیں، اس میں کون سی بری بات ہے ماموں؟ بات طریقے کی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا ہے، کسی کی چیز لینے سے پہلے اسے اجازت طلب کرو، اور اگر وہ اجازت دے تو لے لو، ورنہ اسے حق ہے انکار کا۔ ماموں پھر چاہے اسے وہ چیز باپ نے خرید کر دی ہو یا مام نے، وہ اس کی ملکیت ہے۔ ہاں بیٹا، اجازت لینے میں ویسے حرج تو نہیں، لیکن کوئی ان باتوں پر کان دھرے تب نہ۔ سامنے دیوار پر کافی دیر سے ایک سایہ نمودار تھا۔ سمل نے ایک نگاہ اوپر کی جانب ڈالی، وہ وہی تھا۔ نیچے بیٹھے ہوئے سمل کو خود سے بہت دور دکھائی دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ ہلتے پردے کو چھوڑ کر منظر سے غائب ہو گیا۔ سمل کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ دور سے ہی صحیح، مگر اس نے دیکھا تو۔ دل اور دماغ متفق ہوتے ہوئے اٹکھیلیاں کرنے لگے۔ کچن برتن دھوتی آصفہ کی نگاہیں لان کی طرف کھلتی کچن کی کھڑکی کے پار بیٹھے ماموں بھانجی پر تھی۔ نہ جانے کیا باتیں ہیں ان کی جو ختم ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے۔ ماما آپ کو کیا، جو بھی باتیں ہو، اس طرح نہ ہر ایک کو شک کی نگاہ سے دیکھا کریں، گناہ ملتا ہے۔ ہاں، تمہیں تو بہت پتہ ہے نا گناہ اور ثواب کا۔ ڈرامے اور فلمیں دیکھتے ہوئے خود تو جیسے نیکیاں کما رہی ہوتی ہو۔ خود جو بھی کرو، ثواب ماں کرے تو گناہ الٹا اس پر ہی برس پڑی۔ اوہ ماما، آپ بھی نا۔ انیسا نے اپنا ناشتہ واپس ٹرے میں سیٹ کیا اور باہر ڈائننگ ٹیبل پر آ گئی۔ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، سر کو جھٹک کر ناشتہ کرنے میں مگن ہو گئی۔ کنزا اور ذکی ابھی سوئے ہوئے تھے، اسی لیے گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھلی اور پانی کی شدید طلب ہوئی۔ کچھ دیر تو یوں ہی لیٹی رہی، لیکن جب برداشت سے باہر ہوا تو اٹھ گئی۔ انرجی بلب آن تھا، اس کے ساتھ بیڈ پر کنزا سوئی ہوئی تھی۔ زمل نے اس کا بلینکٹ ٹھیک کیا۔ سنگل بیڈ پر انیسا بھی گہری نیند میں تھی۔ وہ دبے پاؤں باہر آئی تو کچن سے کھٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھی۔ تھوڑا قریب گئی تو ادھ کھلے کچن کے دروازے سے خاتم کی پشت دکھائی دی۔ کسی کشمکش میں اس نے قدم آگے بڑھا کر روک لیے۔ خاتم کی نظر پشت پر کھڑے نفوس پر پڑ چکی تھی، اس لیے اس نے جلدی سے ٹرے سیٹ کیا، کپ میں چائے ڈالی اور برتن سنک میں پھینک دیا۔ آواز کی گونج خاموشی میں بہت گہری سنائی دی۔ زمل کے چہرے پر سے گرم ہوائیں نکلنے لگی۔ اتنا ایٹیٹیوڈ کسے دکھا رہا ہے یہ محترم؟ اسی سوچ کے ساتھ کچن میں داخل ہوئی اور بہت آرام سے چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ جگ میں سے پانی ڈالا اور گھٹ گھٹ پینے لگی، جیسے کسی کا وہاں موجود ہونا نہ ہونا برابر ہو۔ خاتم چائے کے برتن دھو چکا تھا، اب اپنا ٹرے اٹھا کر کچن سے باہر جانے ہی لگا کہ زمل بول اٹھی، میرا سامنا کرنے سے اتنا ڈر کیوں رہے ہو مسٹر خاتم شاہ؟ آواز اتنی دبنگ تھی کہ خاتم کے اٹھے قدم وہیں جم گئے۔ وہ ہلکا سا پلٹا اور بہت زمانی انداز میں بولا، بہت خوش فہمی پال رکھی ہے زمل عالم شاہ۔ سوال کے انداز میں ہی جواب دیا۔ اس کے منہ سے پہلی دفعہ اپنا نام سن کر کچھ دیر زمل سے بولا ہی نہیں گیا۔ خوشی ہوئی سن کر کہ تمہیں میرا نام تو یاد ہے۔ 2 قدم وہ آگے آیا اور بالکل اس کے سامنے ٹیبل پر ٹرے رکھ کر جھکا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، اور کیا یاد کروانا چاہتی ہیں آپ؟ سوال ذو معنی تھا۔ زمل فوراً آنکھیں چرا گئی۔ اگلا سوال پہلے سے زیادہ خطرناک تھا، یہاں آنے کا مقصد جان سکتا ہوں میں؟ زمل نے تحیر سے اس کی جانب دیکھا، مطلب بہت سمپل سی بات پوچھی ہے، یہاں کیوں آئی ہو؟ اتنا ڈائریکٹ سوال اسے بالکل توقع نہیں تھی۔ اتنی بے عزتی شاید ہی آج سے پہلے اسے کبھی فیل ہوئی ہو۔ گلاس ٹیبل پر پٹک کر وہ بھی اس کے روبرو کھڑی ہو گئی۔ یہ میرے ماموں کا گھر ہے، میں یہاں کبھی بھی آ سکتی ہوں، اور ویسے بھی تم پوچھنے والے ہوتے کون ہو اور کس حق سے پوچھ رہے ہو؟ اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر گئی۔ خاتم نے گہری نگاہ اس پر ڈالی، منہ پر سجی تیکھی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ حق کی بات تو نہ کرو، البتہ تم نے بالکل ٹھیک کہا، یہ تمہارے ماموں کا گھر ہے، جب چاہے تم لوگ آؤ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ اتنے سالوں بعد ماموں کی محبت کیسے جاگی؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے، ذرا ایکسپلین کرو پلیز۔ کیا اپنے ماموں سے پہلے کوئی ناراضگی تھی یا پھر اب تمہارے ماموں کو وہم ستانے لگے ہیں؟ وہ ایسا ہی تھا، اسٹریٹ فارورڈ، جو دل میں آتا بول دیتا، چاہے سامنے والے کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگتا۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ زمل کو اس کی باتیں تیر کی طرح لگی تھی۔ وہ اتنا تو جان گئی تھی کہ وہ بے خبر نہیں تھا اس کے وہاں آ کر رہنے کی اصل وجہ سے۔ ایک قدم زمل نے اس کی طرف مزید بڑھایا، پھر ٹرے میں پڑا دھواں اڑتا کپ اٹھایا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تمہیں مسئلہ میرے اتنے سالوں بعد یہاں آنے سے ہے؟ ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے مزید بولی، دراصل تم یہی چاہتے تھے ہے نا؟ بات کے اختتام پر اس نے چائے سے بھرا کپ اس کی طرف اچھال دیا۔ خاتم کی جیکٹ کی زپ کھلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے شرٹ پر چائے جا گری، البتہ چائے اتنی گرم نہیں تھی، پھر بھی اس کے سینے پر بہت زور سے جلن کا احساس ہوا۔ آنکھوں سے واضح بے یقینی ٹپک رہی تھی۔
آج کے بعد اس طرح کی بات مجھ سے دوبارہ کبھی مت کرنا، کہہ کر رکی نہیں، تیز قدموں سے وہ کمرے میں داخل ہوئی اور بیڈ پر بیٹھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اتنا غصہ تو آج سے پہلے اسے کبھی نہیں آیا تھا، پھر آج کیوں اس نے اپنا ٹیمپر لوز کیا؟ وہ خود سے سوال کر رہی تھی، آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ دماغ کی اسکرین پر چائے کا کپ اور خاتم کے چہرے پر ابھرنے والی تکلیف کے آثار نمودار ہو رہے تھے۔ ٹھیک ہی تو پوچھا تھا اس نے، اتنے سالوں سے ہم کہاں تھے؟ کیوں چکر نہیں لگایا یہاں؟ کیوں ہم نے کبھی اس کی خیریت معلوم نہیں کی؟ آخر کیوں؟ جب جواب نہیں دیا گیا اس کے سوالوں کا تو اذیت دے کر آگے چپ رہتی، کچھ کہے بغیر واپس آ جاتی۔ اس نے تھک کر ہار کر آنکھیں زور سے میچی تھی۔ کافی دیر خود سے لڑتے ہوئے آخر نیند اس پر مہربان ہو گئی۔ خاتم کچھ دیر تو حیران سا وہیں جمع رہا، پھر جیکٹ اور شرٹ اتار کر ہاتھ میں پکڑی، کچن میں موپنگ کرنے کے بعد دوبارہ سے چائے بنائی، ایک نظر صاف کچن پر ڈالی اور اوپر اپنے پوشن میں آ گیا۔ روم میں آ کر شاور لیا، پھر شرٹ چینج کیا اور ٹی وی آن کر کے آرام سے بیڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ٹرے سائڈ پر رکھا، چائے کا کپ اور بسکٹ اٹھا کر کھانے لگا۔ دماغ میں فلم سی دوڑی تو ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، اور شاید ایسا پہلی دفعہ ہوا تھا کہ اس نے غصے کا جواب غصے سے نہیں دیا تھا۔ صبح جب اٹھی تو آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ کنزا اسکول اور انیزا یونیورسٹی جا چکی تھی۔ ماموں بھی گھر پر نہیں تھے، سو اسے اکیلے ناشتہ کرنا پڑا۔ آصفہ بیگم بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھی گئی۔ کیا رات کو ٹھیک سے سوئی نہیں؟ آصفہ بیگم نے تشویش سے پوچھا۔ نہیں تو ٹھیک سوئی ہوں، آنکھوں پر بس ایسی ریڈنس ہو گئی۔ آپ بتائیں ذکی کدھر ہے؟ اس نے خود پر سے نظر ہٹوائی۔ نالائق ابھی تک سو رہا ہے، یونیورسٹی بھی نہیں گیا، پتہ نہیں کیا بنے گا اس کا۔ خاتم کا اثر ہوتا جا رہا ہے اس پر، ممانی اثر تو اس کا پڑتا ہے جس کے ساتھ وقت گزارا جائے۔ خاتم تو کبھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی ذکی کے ساتھ نہیں رکا۔ اس نے بلا جھجک کہا تو ممانی بھی فوراً سنبھلی تھی۔ بیٹا ایک ہی مچھلی تالاب گندا کرتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ خاتم اسے بگاڑ رہا ہے، لیکن انسان انسان کو ہی دیکھ کر سیکھتا ہے۔ زمل نے بے یقینی سے انہیں دیکھا، جو اپنے بیٹے کے بگڑنے کا الزام بھی خاتم پر لگا رہی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی بلکہ خاموشی سے ناشتہ کرتی رہی، لیکن وہ اتنا جان چکی تھی کہ ممانی کی وجہ سے ہی ماموں خاتم پر غصہ کرتے ہیں، اور خاتم اس کا بدلہ پھر ہر ایک سے لیتا ہے، یہاں تک کہ خود سے بھی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر اس نے گھر فون کیا، ماما بابا اور بھائی سے بات کی اور فریش ہونے چلی گئی۔ واپس آئی تو ذکی ناشتہ کرنے میں مصروف تھا، پھر وہ دونوں ہلکی پھلکی باتیں کرتے رہے۔ اتنے میں کنزا اور انیزا بھی آ گئی۔ لنچ کے بعد انیزا کو مارکیٹ سے کچھ ضروری چیزیں لینی تھی تو دونوں اجازت لے کر ٹیکسی پکڑ کر بازار تک آ گئی۔ پہلے لائبریری چلتے ہیں، انیزا کو بکس بھی چاہیے تھی، سامنے لائبریری تھی، وہ دونوں اسی طرف چلتی۔ 1 گھنٹہ تو وہاں لگ گیا، پھر وہ مال کی طرف آئی۔ میں چاہتی ہوں ایسا ڈریس ملے جو پارٹی پر بھی پہنا جا سکے اور بعد میں گھر بھی۔ انیزا سیلس مین سے بات کر رہی تھی۔ فائنلی 2 گھنٹے کی کھاک ٹھاننے کے بعد اسے ویلویٹ کا مرون کرتا جس کے اوپر اسکن کلر کا گوٹا اور طلا ورک ہوا تھا وہ پسند آ گیا، ساتھ ہی اسکن کیپری اور چنٹ والا دوپٹہ میچ کروایا۔ 1-2 اور چیزیں خریدی۔ انیزا کو یاد آیا کہ اس نے جویلری تو لی ہی نہیں، پھر وہ دونوں واپس جویلری شاپ آ گئی۔ زمل بھی اپنے لیے جھمکے دیکھ رہی تھی، ایک سلور کلر کا اسے پسند آیا، کان کے ساتھ لگائے ہوئے مرر کے سامنے کھڑی تھی، تبھی وہ چونکی۔ سامنے والی دکان پر خاتم اور اس کے ساتھ اس کی ہم عمر ایک خوبصورت لڑکی تھی، دونوں کے درمیان گفتگو کا انداز بہت فرینکلی تھا۔ خاتم نے کس بات پر کہکا لگایا اور زمل کا دل ڈوب سا گیا۔ نگاہ کی تپش اتنی گہری تھی کہ خاتم نے مڑ کر ادھر ادھر دیکھا، ہجوم میں بھی وہ اس ایک نگاہ کو پہچان گیا تھا۔ خاتم کی آنکھوں میں بھی وہی حیرانگی تھی جو کچھ دیر پہلے زمل کی آنکھوں میں تھی۔ کیا ہوا؟ سنہرے بالوں والی لڑکی نے بھی تعقب میں دیکھا۔ جانتے ہو اسے؟ ہاں۔ آؤ پھر دعا سلام کرتے اس نے خوش دلی سے آفر کی۔ نہیں، فوراً سنبھلا۔ چلو کہیں اور چلے، کہتے ہی تیزی سے قدم آگے کی طرف بڑھا دی، وہ بھی بھاگتی ہوئی اس کے ساتھ ہو لی۔ زمل ابھی بھی اس پوزیشن میں کھڑی تھی۔ انیزا کی آواز پر چونکی۔ کیا وہ پسند آیا؟ وہ ہاتھ میں پکڑے جھمکے کا پوچھ رہی تھی۔ نہیں، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ ہر چیز سے اس کا دل بیزار سا ہو گیا تھا۔ کچھ اور دیکھ لو، شاید کوئی چیز پسند آ جائے۔ نہیں انیزا، بس چلتے ہیں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ ٹیکسی لے کر جب وہ گھر پہنچی تو ماموں کام سے آ چکے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی کنزا نے پانی دیا۔ انیزا شاپنگ دکھانے مصروف ہو گئی اور زمل خاموشی سے صوفے پر ماموں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تھک گئی ہے میری بیٹی؟ ولید نے اس کے تھکے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ زیادہ نہیں، بس تھوڑی سی۔ زبردستی مسکرانے کے لیے ہونٹوں کو زحمت دینی پڑی۔ کچھ دیر ریسٹ کے بعد ڈنر کیا اور پھر جلدی سے سو گئی۔ 2 دن مزید خاموشی سے گزر گئے۔ خاتم سے دوبارہ اس کا سامنا نہیں ہوا، لیکن گزرے 2 دنوں مسلسل پریشان رہی۔ کون تھی وہ لڑکی؟ گرل فرینڈ یا جس طرح کی آزاد زندگی گزار ہے، کچھ بھی توقع کی جا سکتی تھی، لیکن وہ کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی۔
جس مقصد کے لیے یہاں آئی تھی وہ الجھتا ہی جا رہا تھا۔ خیر آج وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ ضرور دو ٹوک بات کرے گی، نتیجہ جو بھی ہو۔ مزید یہاں رکنا نہیں چاہتی تھی۔ کافی دیر سے وہ اس کے انتظار میں تھی۔ آخر جب وہ سب ڈنر کر رہے تھے تب وہ آیا اور ان کے پاس سے گزرتے ہوئے اوپر جانے لگا کہ ولید صاحب نے روک لیا۔ آؤ خاتم، ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ انہوں نے اپنے ساتھ والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ کچھ دیر تو ڈھٹ بن کر دیکھتا رہا، پھر منہ سے آگ برسانے لگا۔ اتنی محبت، اتنی رحم دلی، اف بابا، میری تو آنکھیں بھر آئی۔ خاتم بیٹھ جاؤ، ولید صاحب نے ضبط کرتے کہا۔ سب نے کھانا چھوڑ کر باپ بیٹے کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اپنی مسز سے پوچھ لیں، کہیں انہیں برا ہی نہ لگ جائے۔ مجھے کیوں برا لگے گا؟ تم ثابت کیا کرنا چاہتے ہو کہ میں ایک ظالم سوتیلی ماں ہوں جو تمہیں باپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی نہیں کھانے دیتی؟ آصفہ بیگم بات کو بڑھا رہی تھی۔ کم از کم جمل کو تو ایسا ہی لگا۔ دیکھیں، میں اپنے باپ سے بات کر رہا ہوں، بہتر ہے آپ بیچ میں نہ بولیں۔ تم خود مجھے اپنی باتوں میں گھسیٹ رہے ہو۔ آصفہ بیگم آپے سے باہر ہوئی۔ ولید صاحب نے زور سے مٹھی بھینچی اور ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ بس کر دو، مزید کوئی ایک لفظ نہیں بولے گا۔ ولید صاحب کھڑے ہو گئے۔ تمہیں ہمارے ساتھ بیٹھ کر نہیں کھانا تو دفعہ ہو جاؤ اوپر، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے۔ مزید کچھ بولتا ولید صاحب گرجدار آواز میں بولے۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے ایک لمحے میں نظروں سے غائب۔ آپ کو ہی شوق ہے اس سے بحث کا، پتہ نہیں کیا مزہ آتا ہے۔ نہ جانے کون سی امیدیں لگائے بیٹھے اسے۔ اور آخری بات انہوں نے جمل کی طرف دیکھ کر کہی، آصفہ بیگم، اس سے پہلے کہ میں اپنا غصہ تم پر اتار دوں، بہتر ہے چپ ہو جاؤ۔ وہاں موجود ہر ایک نے ایک دوسرے سے نظر چرائی۔ کھانے کے بعد ماموں نے اسے اپنی اسٹڈی روم میں بلایا۔ بیٹا دیکھا تم نے آج جو کچھ بھی ہوا، میں سخت تنگ آ چکا ہوں اس کے اس رویے سے۔ پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا جب وہ مجھے اپنا دشمن نہیں باپ سمجھے گا۔ بس دعا ہے یہ حسرت میرے ساتھ قبر میں نہ جائے۔ ان کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ اللہ نہ کرے ماموں، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ جمل نے فوراً آگے جھک کر ان کا ہاتھ تھاما۔ اور کیا کہوں بیٹا، کیا کبھی اتنا بے بس باپ دیکھا ہے تم نے؟ تم کیوں نہیں بات کرتی اس سے؟ شاید تمہاری ہی سن لے۔ کسی چیز کی کمی ہے اس کے پاس، اپنی مرضی سے اس نے پوشن الگ کیا، جب چاہے گھر آتا ہے، اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار رہا ہے۔ بس میں ذرا سی بات کہہ دوں تو پاگل ہو جاتا ہے، جیسے میں ہی سب سے بڑا دشمن ہوں اس کا۔ بتاؤ بیٹا میں کیا کروں؟ اس عمر میں اور کتنی اذیت دے گا مجھے؟ ماموں میں بات کروں گی، آپ ٹینشن نہیں لیں، پلیز خود کو سنبھالیں۔ اسے خود اچھا نہیں لگا تھا آج خاتم کا رویہ۔ تھوڑی دیر ان سے بات کرنے کے بعد وہ کچھ سوچ کر اوپر پوشن کی طرف آ گئی۔ ہاتھ میں 2 کافی کے مگ بھی تھے۔ کمرے کی لائٹ آف، البتہ ٹیریس کی طرف روشنی تھی۔ وہ اسی طرف آ گئی، پاؤں کی ٹھوکر سے دروازے کو دھکیلا۔ سامنے ہی ہاتھ میں پکڑے ٹیپ پر جھکا مصروف سا دکھائی دیا۔ بلیک ہوڈی اور بلو جینس میں ملبوس، شیو معمول سے تھوڑی سی بڑی ہوئی تھی۔ بلا کی کشش رکھنے والا وہ سرفراز پاگل سا لڑکا اپنی ہی دنیا میں مگن تھا۔ آہٹ پر اس نے چونک کر دیکھا اور سامنے جمل کو دیکھ کر تھوڑا حیران ہوا۔ آج جو کچھ ہوا بقول خاتم کے، اسے یہاں سے مایوس لوٹ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ تو اس کے سامنے کھڑی تھی۔ بہت کم روشنی میں بھی اس کا چہرہ چمک رہا تھا، بالکل ستاروں کی طرح۔ آج کیا ہے میرے اوپر گرانے کے لیے؟ اس کی آواز میں طنز کا عنصر نمایاں تھا۔ بالکل خاموش رہی، جیسے سنا ہی نہ ہو۔ لکڑی کے جھولے کے اوپر اس نے چھوٹی ٹرے اور اپنی چادر اوڑھتے ہوئے بیٹھ گئی۔ خاتم نیچے بچھے رگ پر ہی بیٹھا رہا۔ جمل نے ایک کپ اس کی طرف بڑھایا، جسے بنا کچھ کہے اس نے تھام لیا۔ مختصر اور دو ٹوک بات کروں گی۔ کچھ دیر وہاں خاموشی چھائی رہی۔ خاتم آسمان کی طرف سیاہ ٹھنڈی رات میں اڑتے بادلوں کو دیکھ رہا تھا۔ جمل کی آواز اس کے کانوں میں گونجی، پہلی میرے اور تمہارے درمیان جو رشتہ ہے، اسے میری مرحومہ پھوپھو نے بہت محبت سے جوڑا تھا، اسی لیے کسی قیمت پر بھی میں اسے ٹوٹنے نہیں دوں گی۔ اور اگر تمہاری زندگی میں کوئی دوسری عورت آئی تو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ نکاح کے بعد سے لے کر اب تک ہر دن کا حساب لوں گی، قیامت کے دن بھی معاف نہیں کروں گی۔ از دیٹ کلیئر؟ اس نے جواب مانگا۔ وہ لڑکی میری بتانا چاہ رہا تھا، جمل نے ٹوک دیا۔ آج صرف میں بولوں گی اور تم سنو گے۔ دوسری اور آخری بات، کیا بگاڑا ہے ماموں نے تمہارا؟ کیوں اتنی بدتمیزی کرتے ہو ان سے؟ اگر سیدھے منہ ان سے بات نہیں کر سکتے تو الٹے منہ بھی نہ کیا کرو۔ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا انہیں یوں ہرٹ کرنے کا۔ بھلا کوئی اپنے سگے باپ کو اذیت دیتا ہے جس طرح تم انہیں دے رہے ہو؟ تمہارا بس کیا صرف ان پر چلتا ہے؟ کچھ دیر وہ خاموش ہوئی تو پھر سے ماحول میں سناٹا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ماں باپ کے سامنے اف تک کرنے سے منع فرمایا ہے اور تم ان کے ساتھ ساتھ اپنی جان پر بھی ظلم کر رہے ہو۔ تم برائی کا راستہ اختیار کر چکے ہو خاتم، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ تمہارے دل کو تو موم کی طرح نرم ہونا چاہیے تھا، لیکن تم… خاتم کے چہرے پر کرب پھیل گیا۔ موم بھی جل جائے تو پتھر بن جاتا ہے، اور انہیں جلانے میں صرف ہاتھ ہمارے اپنوں کا ہی ہوتا ہے۔ یہ صرف اس نے سوچا تھا، پر بولا تو صرف اتنا، مائیں بچھڑ جائے تو دل موم کے نہیں رہتے۔
غلط سوچ ہے تمہاری، میں جانتی ہوں۔ ماں کے بچھڑنے کا غم ہمیشہ تازہ رہتا ہے، لیکن جانتے ہو ماں کے نہ ہونے کے دکھ پر انسان ہر ایک کے دکھ کو اپنا سمجھنے لگتا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے ماں کے بچھڑنے سے بڑا دکھ اس دنیا میں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ ماں نہ ہو تو باپ کی قدر ڈبل ہو جاتی ہے، تو پھر کیوں تم اپنے باپ کو تکلیف دیتے ہو؟ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ کنزا موبائل پکڑ کر دوڑتی ہے۔ آپی، رابیل آپی کا فون ہے، یہ لے۔ ہانپتے ہوئے اس نے موبائل آگے کیا تو زمل نے مسکرا کر تھام لیا اور بات ادھوری چھوڑ کر نیچے کی طرف چل دی۔ خاتم کی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ تم کیا جانو میں اپنے اوپر کون کون ظلم کر رہا ہوں؟ ان سب باتوں کے باوجود آج پہلی دفعہ اس کے دل میں ایک اطمینان سا تھا۔ اس کے منہ سے نکلا ایک حرف اس کے دل پر نقش ہو چکا تھا۔ کافی کا آخری سپ ٹھنڈا ضرور تھا لیکن بد ذائقہ نہیں تھا۔ سیٹی پر خوبصورت دھن بجاتے وہ دونوں کپ اٹھا کر اوپر والے کچن میں دھونے کے لیے چلا گیا۔ صبح جب اٹھی تو بارش ٹوٹ کر برس رہی تھی۔ کنزا اسکول گئی تھی، البتہ انیسا گھر پر ہی تھی۔ زمل کو لاؤنج کی طرف آتے دیکھ کر مسکرائی۔ گڈ مارننگ بھابھی۔ اس کے لہجے میں شرارت تھی اور پہلی دفعہ اس نے زمل کو بھابھی کہا۔ اس بات پر اسے حیرت ہوئی تھی۔ خیریت، آج بہت خوشگوار موڈ میں ہو؟ وہ بھی صوفے پر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ بالکل، لیکن ابھی جو خبر میں تمہیں سناؤں گی اس سے تمہارا موڈ ضرور خراب ہو جائے گا۔ اللہ خیر کرے۔ کیسی خبر؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ بتا بھی دو۔ انیسا نے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ زمل واقعی پریشان ہوئی۔ اچھا رو نہیں، بتا رہی ہوں۔ اس کے انداز پر زمل نے مکہ رسید کیا۔ تو خبر یہ ہے کہ محترمہ زمل صاحبہ، آپ آج صبح اپنا موبائل اپنے ذاتی ہاتھوں سے زمین پر پھینک کر توڑ چکی ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس موقع سے آپ خود بے خبر ہیں۔ افسوس۔ زمل نے بے یقینی سے اسے دیکھا، پھر ذہن بیدار ہوا اور اس کے بعد ایک زوردار چیخ کے ساتھ وہ کمرے کی طرف بھاگی۔ وہ ابھی ہی نیچے آیا تھا اور حیرانی سے اسے بھاگ کر اندر کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ آدھی بات تو وہ سن ہی چکا تھا۔ پانی کی گلاس بھر کر وہ بھی لاؤنج میں آ گیا۔ کچن میں کھڑی آصفہ نے اسے چونک کر دیکھا تھا۔ کچھ ہی منٹ بعد زمل منہ لٹکائے ہوئے باہر آئی۔ ہاتھ میں پکڑے موبائل کی اسکرین بری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ یہ موبائل میرے برتھ ڈے پر رابیل آپی نے گفٹ بھیجا تھا۔ اس کی آواز میں نمی تھی۔ خاتم نے گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ کیسے ٹوٹا؟ خاتم شاہ بولا۔ زمل نے خاتم کی طرف دیکھا لیکن جواب انیسا نے دیا۔ بھائی میں بتاتی ہوں۔ صبح اس کا فون مسلسل بج رہا تھا اور اتنی گہری نیند میں تھی کہ ہاتھ مار کر نیچے پھینک دیا اور کان پر بازو رکھ کر کروٹ بدلی، لیکن موبائل کی ٹون تو بند نہیں ہوئی۔ پھر میں نے اس سے اٹھ کر بند کی اور موبائل کی حالت دیکھ کر سوچا کہ اب جگانے کا کیا فائدہ، جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ کم از کم زمل صاحبہ کی نیند تو خراب نہ ہو۔ انیسا چٹکارے لے کر بتا رہی تھی۔ خاتم کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اڑا لو مذاق۔ اس نے روٹھے انداز میں دونوں کو دیکھا۔ اٹس ناٹ اے بگ پرابلم، لاؤ میں اسکرین چینج کروا دوں گا۔ خاتم نے متوازن لہجے میں آفر کی۔ بہت شکریہ، میں خود کروا لوں گی۔ اس کی بات سنے بغیر خاتم نے موبائل اس کے ہاتھ سے لے لیا اور کور اتار کر ٹٹولنے لگا۔ پروٹیکٹر ڈیمیج ہوا ہے، اسکرین کی بچت ہو گئی ہے، صرف یہ ایک ہلکی سی لائن آئی ہے۔ وہ معائنہ کرنے کے بعد ڈیٹیل سے بتا رہا تھا۔ زمل نے آنکھیں بند کر کے شکر ادا کیا اور پھر مشکور انداز میں خاتم کو دیکھا۔ اس کی ٹینشن کو 2 منٹ میں اس نے ختم کر دیا تھا۔ اس لمحے وہ کتنا اپنا سا لگ رہا تھا۔ زمل نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا۔ میں پروٹیکٹر چینج کروا لوں گی۔ خاتم نے گردن کو خم دیا۔ جیسا تم چاہو، کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ زمل نے اسے اپنی طرف دیکھتے ہوئے پایا تو پوچھ لیا۔ وہ مسکرا دی۔ پہلی دفعہ دیکھا ہے تم دونوں کو ایک ساتھ، اچھے لگے تھے۔ خاتم بھائی میں تبدیلی دیکھ کر بھی اچھا لگا ہے۔ اللہ کرے وہ ماما اور بابا کے ساتھ بھی نارمل بیہیو کیا کریں۔ انشاءاللہ ایک دن ایسا ضرور ہوگا۔ زمل نے بھی دل سے دعا کی۔ اس کی دوست کی کال آئی تو وہ انیسا کو ناشتے کا کہہ کر اندر آ گئی۔ کیسی ہو زمل؟ دوسری طرف عریش تھی، اس کی اکلوتی فرینڈ۔ ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ شادی کے بعد غائب بھی ہو گئی ہو۔ میں بھی ٹھیک ہوں یار، کیا کروں، کبھی یہاں دعوت کبھی وہاں، اس لیے تفصیلی گفتگو کا ٹائم نہیں ملا۔ خیر مجھے بتاؤ، جاب سے ریزائن کیوں کیا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں، 1 ماہ پہلے ہی کیا، بس یار ماموں کی طرف آئی ہوں۔ اوہ ہو، یوں کہو نا سسرال آئی ہو، وہ شوق لہجے میں بولی۔ ہاں ہاں، یہی سمجھو۔ کیا حالات ہیں وہاں کے؟ عریش ہر بات سے آگاہ تھی، تبھی فکر مندی سے پوچھ رہے۔ حالات انڈیا اور پاکستان جیسے ہی ہے، بس دعا کرو اللہ میرے حق میں بہتر فیصلہ فرمائے۔ انشاءاللہ اللہ سب بہتر کرے گا۔ خاتم بھائی کا سناؤ، کیسی رہی ان سے فرسٹ میٹنگ؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ کچھ نہ پوچھو، پل میں ماشا پل میں تولا، کچھ سمجھ نہیں آتی کب وہ آپے سے باہر ہو جائے۔ ابھی تک ایک ڈر سا ہے دل میں، پھر بھی ہمت کر کے 2-3 دفعہ فیس ٹو فیس بات کی ہے میں نے۔ زمل نے تفصیل سے بتایا تو وہ پوچھنے لگی، اچھا دیکھنے میں کیسے؟ پکچر ہی بھیج دو۔ پکچر لینا تو بہت دور کی بات ہے، ویسے دیکھنے میں تو انسان ہی ہے۔ زمل کی آواز شوق ہوئی۔ ویری
حاتم تائی بھی ہوتا تو بھی انسان ہی کہلواتا۔ اتنا تو مجھے بھی پتا، ریچھ نے منہ بسوڑ کر کہا۔ ہاں ہاں، اب میں اس کی تعریف میں تم سے کیا کہوں، تم خود ملنا پھر بتانا کیسا۔ اس نے آہ بھری۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ایسا ہے جسے دل میں بسایا جائے، جسے رب سے اپنے لیے مانگا جائے۔ جب تک وہ خاموش رہے وہ دیکھنے میں ایسا ہی ہے، بالکل سمندر جیسا، باہر سے خوبصورت، پرسکون اور اندر سے گہرا، بے رنگ، ہزاروں طوفانوں کو خود میں سموئے ہے۔ اور جب اس کی زبان شخصیت پر حاوی ہو جائے تو تب وہ ظالم ہے، جلاد ہے، بے رحم ہے۔ یہ اس کے دل کی آواز تھی۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس نے فون بند کیا اور ناشتہ کرنے چلی گئی۔ آج سنڈے تھا، زمل کے کافی اصرار کرنے پر آج عالم شاہ سب کے ساتھ ولید شاہ کی طرف آئے ہوئے تھے۔ آصفہ نے بہت اچھے سے ڈنر کا انتظام کیا تھا۔ زمل نے بھی آج کچن کے کام میں ان کی مدد کی اور بریانی اور لازانیہ بنایا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ آج خاتم بھی جلدی گھر آ جائے۔ ذکی سے اس نے خاتم کو فون کرنے کو کہا تو جواب سن کر اسے حیرت ہوئی۔ خاتم کا سیل نمبر گھر میں کسی کے پاس بھی نہیں تھا، ماموں کے پاس بھی نہیں۔ ایک دفعہ پھر سے اسے خاتم پر غصہ آیا۔ خیر ڈنر اچھے ماحول میں کیا گیا۔ نرمین نے اس سے کافی دفعہ خاتم کے بارے میں سوال پوچھا۔ تمہارے ساتھ بات ہوئی اس کی؟ کیا محسوس کیا تم نے؟ یہ وہ نرمین سب کچھ جاننا چاہتی تھی۔ زمل نے بھی تسلی سے انہیں جواب دیا، جسے سن کر نرمین پرسکون سی ہو گئی۔ میری بیٹی، میں تمہیں اتنا تو جانتی ہوں، تم کبھی اپنی فیلنگز کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا پسند کرتی۔ ان کے چہرے پر فکرمندی اور تجسس تھا۔ ماما سب ٹھیک ہے، آپ ٹینشن نہیں لیں، اس نے تسلی دی، لیکن نرمین بیگم چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور مومانی کا رویہ کیسا ہے؟ ماما مومانی بھی اچھی ہے۔ آپ ہی تو کہتی ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، اور وہ بھی ایک انسان ہے۔ ضروری نہیں ہر ایک کے ساتھ ہمارا ایک جیسا ہی رویہ ہو، ہر ایک کے مزاج کے مطابق ہمارے رویے میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ مومانی ایک اچھی بیوی، اچھی ماں، بھابھی اور خوش اخلاق عورت ہے، لیکن وہ ایک اچھی اسٹیپ مدر بھی ہوگی، یہ ضروری تو نہیں۔ ماما اٹس ریئلٹی، کوئی بھی عورت اپنی سگی اولاد سے پڑھ کر دوسری عورت کے بچے کو نہیں چاہ سکتی۔ یہ تو ٹھیک کہہ رہی ہو بیٹا، بس ایک ہمارا رب ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یوں ہی باتیں کرتے ہوئے واپس کمرے میں ٹی وی لاؤنج میں آ گئی، جہاں عالم شاہ ولید صاحب سے خاتم کو فون کرنے کا کہہ رہے تھے۔ بھائی صاحب وہ نمبر ہی نہیں دیتا، ایک دو دفعہ اس کے دوستوں سے لیا تھا اور اس کے بعد اس نے نمبر ہی چینج کر لیا۔ ولید صاحب کے چہرے پر شرمندگی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی ماموں؟ کم از کم گھر والوں کے پاس نمبر تو ہونا ہی چاہیے۔ فرقان تو پہلے ہی خاتم سے ناراض تھا۔ ایک اور وجہ مل گئی، زمل وہاں سے اٹھ گئی۔ وہ لوگ چائے کے بعد چلے گئے تو انیسہ اور زمل نے برتن سمیٹے، پھر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد دھوئے۔ 12 بجے کے قریب جب وہ اپنے لیے گرین ٹی بنائی تھی تب خاتم آیا تھا، سیدھا اوپر جا رہا تھا کہ زمل نے روک لیا۔ کہاں تھے تم؟ انداز مالکن جیسا تھا۔ خاتم ٹھٹک کر رکا، پھر طنزیہ مسکرایا۔ اتنے برے حالات نہیں آئے کہ میں تمہارے سامنے جواب دوں۔ شٹ اپ، تمہاری وجہ سے ماموں کو ہر دفعہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن تمہیں اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ غصے سے دبی آواز میں چلائی تھی۔ ہاں نہیں پڑتا مجھے فرق، تمہیں اس سے کیا؟ وہ بھی گھرایا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، تمہیں فرق پڑ بھی نہیں سکتا، تمہارا دل پتھر کا ہو چکا ہے۔ تو کس نے کہا ہے تمہیں اس پتھر سے ٹکرانے کو؟ وہ 2 قدم آگے آیا۔ زمل نے اس کے جاہلانہ انداز کو دیکھا تو اسے گھن سی محسوس ہوئی۔ تم نے ڈرنک کی ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز کانپی تھی اور خاتم کے جواب پر تو اس کی سانس ہی رک گئی۔ ہاں تم نے بھی کرنی ہے۔ زمل نے پوری قوت سے اسے ایک تھپڑ دے مارا۔ وہ تھوڑا سا لڑکھڑایا اور دیوار کا سہارا لے کر پھر سے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ شرم نہیں آئی تمہیں؟ یہ کہتے ہوئے زمل کی آنکھیں بھی یقینی سے ٹپک پڑی۔ یہاں آؤ میرے ساتھ، اسے کھینچتے اپنے ساتھ اوپر کی طرف لے آیا۔ زمل نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی تھی لیکن مقابل مضبوط تھا، اس کا ہاتھ چھوڑ کر خود صوفے پر گر گیا، پھر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ زمل نے خود کو نارمل کرنے کی پوری کوشش کی لیکن اس کی وحشت اس پر غالب تھی۔ اس نے ہمت کر کے ہال کی لائٹ آن کی۔ تو یہاں اس لیے آئی ہو کہ مجھے سدھار سکو، لیکن تمہیں افسوس تو ہو رہا ہوگا مجھے یوں دیکھ کر۔ جاؤ اپنے ماموں کو جا کر بتا دو کہ خاتم کبھی نہیں سدھرنے والا، جاؤ، چلایا تھا۔ زمل سہم گئی۔ ہاں آج مجھے بہت افسوس ہے کہ تمہیں میرے لیے چنا گیا، تم انسان کہلوانے کے قابل ہی نہیں ہو۔ گررائی تھی۔ ہاں ہاں، ابھی سے ہار مان لی؟ کل تک تو بہت بڑی بڑی باتیں کری تھی۔ اس نے گزشتہ باتوں کا حوالہ دیا۔ زمل نے حقارت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں پی ہے تم نے؟ ہوش میں رہ کر بات کرتے تو جواب بھی دیتی، لیکن تم تو ایک بزدل مرد نکلے جو اس سستے نشے کا سہارا لے کر اندر کا غبار نکال رہے ہو۔ اب کی بار اس کی آواز آہستہ تھی۔ ہوش میں تم لوگ رہنے ہی نہیں دیتے۔ زمل کو اس کی آواز بھیگی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ کیوں آتے تمہارے گھر والے یہاں؟ کیوں میری وجہ سے میرے باپ کو شرمندہ کرتے ہو؟ وہ ایک ہی سانس میں کئی سوال کر گیا۔ یقیناً تم سب لوگوں کو میرے باپ کی یہ بے بسی دیکھ کر مزہ آتا ہوگا، ہے نا؟ اس نے ہلکا سا کہکا لگا۔ میرے گھر والے تمہارے لیے آئے تھے اور تم یہ بات نہ بھولو کہ وہ تمہارے بھی کچھ لگتے ہیں۔ زمل نے ہر لفظ پر زور دیا۔
نہیں، میرے کچھ نہیں لگتے، میرے سب رشتے میری ماں کے ساتھ ہی دفن ہو گئے، کوئی نہیں ہے میرا، تم بھی نہیں۔ ایک لمحے کو زمل کا دل بند سا ہوا۔ کیوں نفرت کرتے ہو ان سے اتنی؟ زمل نے صوفے کے پشت کا سہارا لیا۔ کیا بگاڑا ہے انہوں نے تمہارا؟ وہ سب تو تم سے اتنی محبت کرتے نہیں کرتے، سب ڈھونگ کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، محبت دکھا کر جال میں پھنساتے ہیں۔ وہ ایک دم چلایا تھا، سہم کر پیچھے دیوار سے جا لگی۔ ایسا نہیں ہے، آج وہ تم سے ہی ملنے آئے تھے۔ اس نے یقین دلانے کی کمزور سی کوشش کی، لیکن وہ بھڑک اٹھا۔ پہلے کہاں تھے ہاں؟ جب مجھے ان کی ضرورت تھی، جب میں بیمار ہوتا رہا، راتوں کو اٹھ کر ماں کے لیے روتا رہا، تب کہاں تھے سب؟ کیوں مجھے دلاسا دینے نہیں آتے تھے؟ کیوں میری خبر نہیں لیتے تھے؟ یہ جو تمہارے ماموں ہیں، انہیں میں پہلے کیوں نہیں نظر آتا؟ کچھ دیر کے لیے خاموش ہوا۔ تم سب کو یہ کیوں لگتا ہے پیسے دے دینا، ضرورت پوری کر دینا ہی سب کچھ ہوتا ہے؟ نہیں زمل، ہر ایک کو پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کو محبت اور توجہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی یہ بھی چاہتا ہے کہ اسے بھی باقی بچوں کی طرح چاہا جائے، اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھا جائے۔ لیکن نہیں، یہاں سب مطلبی ہے۔ تم بھی یہاں اسی لیے آئی ہو تاکہ اپنا رشتہ بچا سکو۔ تمہارے ماں باپ یہاں اس لیے آتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کا گھر بچا سکے، اور میرے پیارے بابا، وہ ہلکا سا مسکرایا، انہیں ہر وقت یہ ڈر رہتا ہے کہ میری وجہ سے ان پر کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ تم سب لوگ مطلبی ہو، مفاد پرست ہو۔ اس نے تھک کر صوفے کی پشت پر سر پھینکا۔ زمل شوق میں اس کے منہ سے نکلا ہر لفظ اسے سچ لگ رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے قریب آئی۔ ایسا نہیں ہے، ہم سب تمہیں بہت چاہتے ہیں، میں مانتی ہوں ہم سب کہیں نہ کہیں تمہارے مجرم ہیں، لیکن یقین کرو تم سے کوئی مفاد نہیں ہے، کوئی مطلب کی محبت نہیں کرتا، بلکہ سب تمہاری بہت پرواہ کرتے ہیں۔ اس نے ایک دفعہ پھر سے سمجھانے کی کوشش کی۔ جھوٹی ہو تم، میرا تم سے بھی کوئی رشتہ نہیں ہے، اور نہ میں رکھنا چاہتا ہوں، آئی سمجھ؟ زور سے چلایا تھا، یہاں تک کہ اس کی آواز کچن میں کھڑے ذکی کو سنائی دی۔ وہ گلاس سلیب پر پٹک کر اوپر کی طرف دوڑا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اسے تشویش ہوئی۔ زمل، آپ یہاں کیا کر رہی ہے؟ زمل نے پلٹ کر بھیگی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تم بیچ میں نہ آؤ، میرا اور اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ خاتم نے کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ ذکی لاؤنج کا دروازہ بند کر کے مزید ان کے قریب آیا۔ تمہارا ذاتی معاملہ تب ہوگا جب یہ تمہاری دسترس میں ہوگی، ابھی یہ ہماری مہمان ہے اور ان کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ ذکی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وارن کیا تو وہ مزید تپ گیا۔ تو اب لٹیرے حفاظت بھی کریں گے؟ خاتم، اپنی حد میں رہو۔ مارے جذبات کے اس کا منہ سرخ ہو گیا۔ زمل مزید پریشان ہو گئی، آنسو بے قابو ہوئی سچویشن ہاتھ سے نکل رہی تھی۔ اگر شور سے ماموں لوگ اٹھ گئے تو اس ایک نئی مصیبت گلے پر جائے گی، یہی سوچ کر اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ ورنہ کیا کرو گے؟ خاتم نے مٹھی بھیجی۔ اس سے پہلے ہی ذکی نے دھکا دے کر اسے صوفے پر واپس گرایا۔ ابھی تم ہوش میں نہیں ہو، اس لیے چھوڑ رہا ہوں، ورنہ تمہارا منہ توڑ دیتا۔ ذکی دبی آواز میں گررایا۔ اچھا، تو تم میرا منہ توڑو گے؟ تم؟ خاتم نے اٹھتے ہی ذکی کے منہ پر وار کیا۔ ذکی ٹیبل کے اوپر گرتے ہوئے بچا۔ زمل نے منہ پر ہاتھ رکھ کر چیخ دبائی۔ خاتم نے 2 اور وار کے بدلے میں ذکی نے بھی اس کے منہ پر گھسا مارا۔ خاتم کے منہ سے لہو کی بوند نمودار ہوئی۔ زمل روتے ہوئے آگے بڑھی، ذکی کا بازو پکڑ کر کھینچا۔ ذکی، تم چھوڑ دو اسے، پاگل ہو چکا ہے یہ۔ پلیز ذکی، خدا کے لیے بس کر دو۔ لیکن اس کی آواز دونوں نے نہیں سنی۔ جو بازو زمل نے تھاما تھا، ذکی نے ہلکا سا پیچھے کی طرف جھٹکا دے کر چھڑایا تو زمل ٹیبل کے ساتھ جا گری۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا اور ماتھے سے گرم سیال بہہ کر منہ کو بھی بھگو گیا۔ ہلکی سی آواز میں کراہی تھی، تب خاتم کی نظر اس کے ماتھے پر فوارے کی طرح پھوٹتے لہو پر پڑی۔ ایک لمحہ ضائع کے بغیر اس نے ذکی کو دوسری جانب دھکیلا اور نیچے بیٹھ کر کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس کے ماتھے کو چھوا، لیکن بولا کچھ بھی نہیں۔ ذکی بھی اس کی طرف متوجہ تھا۔ زمل، آپ ٹھیک ہے؟ خاتم کے ہاتھ کو ہٹا کر زخم دیکھا، پھر برہمی سے خاتم کو کہا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، پلیز ذکی بس کر دو، میں ٹھیک ہوں، چلو نیچے چلیں۔ وہ اٹھی اور ایک نظر دیکھے بغیر تیز قدم اٹھاتی نیچے چلی آئی۔ ذکی کچن میں اسے بٹھا کر خود فرسٹ ایڈ باکس لینے چلا گیا۔ ٹیبل کی نوک لگی تھی، زخم تھوڑا گہرا ہی تھا۔ ذکی نے ڈاکٹر کے پاس چلنے کو کہا تھا، لیکن اس نے منع کر دیا۔ پھر ذکی نے خود بینڈیج کر دی۔ ذکی، اس سارے معاملے کا ماموں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اوکے، اس نے لب بھینچے اور پھر کچھ دیر بعد بولا، اوکے، لیکن صبح اس زخم کے بارے میں سب پوچھیں گے تو کیا کہے گی؟ میں کوئی بہانہ بنا لوں گی، بس تم اپنا حلیہ درست کرو، آنکھ کے نیچے برف کی ٹکور کرو۔ زمل نے اس کے چہرے کو دیکھا جہاں ہلکا سا نیل پڑ رہا تھا۔ میری فکر نہیں کرے، ویسے اللہ آپ پر رحم فرمائے، ورنہ بھائی صاحب تو سدھرنے والے نہیں ہیں، چھوڑو اسے۔ وہ اب اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ زمل اٹھی اور کمرے میں آ گئی۔ انیسہ اور کنزا دونوں گہری نیند میں تھے۔ اس نے شکر کیا، پھر ٹائم دیکھا، 1 بج چکا تھا۔ ایک دفعہ پھر اس کی آنکھیں بہنے لگی، سر میں شدید ٹیس اٹھ رہی تھی۔ آخر کچھ گھنٹوں بعد نیند اس پر مہربان ہوئی گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اپنے سامنے انیسہ اور مومانی کو بیٹھا دیکھ کر پہلے تو چونکی، پھر اس نے گہرا سانس لیا۔ شکر ہے اٹھ گئی، ورنہ ہم تو ڈاکٹر کو بلانے والے تھے، انیسہ نے فکرمندی سے کہا تو اپنے سر پر بندی پٹی پر ہاتھ رکھ کر اٹھ بیٹھی۔ مومانی، یہ معمولی چوٹ ہے،
پریشان نہ ہو، ذکی نے خواہ اتنی پٹی لپیٹ دی۔ اس کے سر میں ابھی بھی درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی، پھر بھی کیسے لگی؟ انیسہ کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ یار رات کو ٹکرا گئی باہر ٹیبل سے، ذکی نے دیکھ لیا تو ہیلپ کر دی۔ آپ لوگ زیادہ نہ سوچے، کیا ماموں چلے گئے؟ آصف بیگم کو بات کچھ ہضم تو نہیں ہوئی تھی، لیکن شکر ہے انہوں نے زیادہ پوچھ گچھ نہیں کی۔ ہاں وہ تو جلدی چلے گئے، اگر انہیں تمہاری چوٹ کا پتہ چلتا تو وہ نہ جاتے۔ مجھے تو اس نے صبح بتایا، میں پریشان ہی ہو گئی۔ ممانی میں بالکل ٹھیک ہوں، بس آپ ذکی سے کہیں مجھے گھر چھوڑائے۔ وہ حیران ہوئی۔ انیسہ نے اصرار کیا رکنے پر، لیکن وہ نہیں رکی۔ اپنے گھر واپس آ کر اس نے چین کا سانس لیا۔ وہاں بھی سب اسے دیکھ کر پریشان تو ہوئے، لیکن جلد ہی اس کی بات پر یقین بھی کر لیا۔ عالم شاہ نے خود اس کا زخم چیک کیا اور بینڈیج بھی کر دی۔ دوسری طرف جب خاتم کی آنکھ کھلی تو اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ کچھ دیر غیر دماغی حالت میں سیلنگ کو گھورتا رہا، پھر چند سیکنڈ بعد ذہن مکمل بیدار ہوا تو پچھتاوے نے آ گھیرا۔ رات کا منظر آنکھوں میں فلم کی طرح دوڑ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ کی انگلیوں سے سر کو مسلا اور گہری سوچ میں گوتے کھانے لگا۔ ولید صاحب کو زمل کے یوں اچانک جانے کی خبر ملی تو وہ کام سے واپسی پر 2 گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد اب زمل کے سامنے اس کے کمرے میں فکر مند سے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں اتنا تو جانتا ہوں کہ میری بیٹی ہم سے کچھ چھپا رہی ہے۔ ماموں پلیز مجھے فورس مت کریں، میں پہلے بہت اپسیٹ ہوں۔ اس نے سر کو ہاتھوں میں لیا۔ نرمین اور عالم شاہ بھی وہیں اس کے پاس بیٹھے تھے۔ ضروری خاتم کا کیا دھرا ہے؟ ماموں خدا کے لیے چھوڑ دے اس کی جان، اگر وہ آپ سے بدظن ہے تو آپ بھی کم نہیں ہیں۔ ہر بات کا الزام اس کے سر پر ڈال کر خود کو بری ذمہ کر لیتے ہیں۔ اتنا غصہ اس کے اندر بھرا ہوا تھا کہ وہ اپنے بڑوں کے سامنے یوں بول پڑی۔ سب حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی آخر وہ آپ سب سے ناراض کیوں ہیں؟ بس کٹہرے میں کھڑا کیا اور سزا سنا دی۔ ماموں کبھی کوئی بلا وجہ ناراض نہیں ہوتا، اور اگر ہو جائے تو اسے اس کے حال پر نہیں چھوڑا جاتا بلکہ منانے کی کوشش کی جاتی، اور اگر کہیں اپنی غلطی نظر آئے تو اسے تسلیم کرنا چاہیے، اور سامنے والے سے ہاتھ پھیلا کر معافی مانگنی پڑے تو ہچکچانا نہیں چاہیے۔ آپ کہتے ہو باغی ہو گیا ہے، بدتمیز ہو گیا، لیکن کبھی آپ نے وجہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ آخر وہ ایسا کیوں ہوا؟ چلے آج میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ایک لمحے کو اس نے نرمین بیگم کو دیکھا۔ وجہ آپ سب ہیں۔ جب اسے آپ کی ضرورت تھی تب آپ نے کبھی اسے اہمیت نہیں دی، کبھی اس سے یہ نہیں پوچھا کہ اسے ماں کی یاد آتی ہے، کبھی اسے تسلی نہیں دی، کبھی اس کے آنسو نہیں پوچھے، اپنے ہونے کا احساس نہیں دلایا۔ تھوڑی دیر پھر رکی، ہاتھ آگے بڑھا کر ماموں کا ہاتھ تھاما۔ ماموں آپ کو تو بیوی مل گئی، لیکن خاتم کو اس کی ماں نہیں ملی، بلکہ اس نے باپ کو بھی کھو دیا، اور اب جب اس کی بری عادتیں پختہ ہو چکی ہے، اس کا لہجہ سخت ہو چکا ہے، تو آپ کو بھی عادت ڈال لینی چاہیے، کیونکہ اسے بدلنے میں وقت تو لگے گا، اور آپ کا حق بنتا ہے کہ اسے وہ وقت دے، اس کی نفرت کا جواب محبت سے دے۔ اور بابا آپ ماموں ہیں اس کے، 2 ماں کو ملا کر ایک ماموں بنتا ہے، لیکن آپ نے بھی اس کے معاملے میں اپنا حق ادا نہیں کیا۔ بابا کبھی سلام دعا سے بڑھ کر بھی رشتہ نبھا لینے چاہیے، کبھی یوں ہی ساتھ بیٹھ کر دکھ سکھ بانٹ لینے چاہیے، کبھی ہمت کر کے رشتوں کی ڈور کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے۔ یہی میں نے ان کتابوں سے سیکھا ہے۔ اس نے اپنے کمرے میں بنی کتابوں کی الماری کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا۔ وہ چپ ہوئی تو کمرے میں کافی دیر خاموشی چھائی رہی۔ تینوں اپنے ضمیر کی عدالت میں پیش تھے اور قصوروار ٹھہرائے جا چکے تھے۔ بیٹا ہم اتنے بڑے ہو گئے، آدھی سے زیادہ زندگی گزار دی، لیکن آج تک کبھی خود سے خود کی ملاقات نہیں ہوئی۔ آج جب سامنا ہوا تو دل اور دماغ دونوں خاموش ہو گئے، سوائے ضمیر کی آواز کے اندر جیسے خالی ہو گیا۔ بچوں کو اچھا کہلانے، اچھا پہنانے، دنیا کی ہر آسائش دینے کے لیے فکر مند رہا، کبھی تربیت کرنے کا خیال ہی نہیں آیا۔ مائیں بھی بچوں کو کھانا کھلانے، کپڑے دھونے اور دیگر کاموں میں مصروف ہو کر رہ گئی ہیں، کبھی اتنی بڑی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہوا۔ اور آج جب اولاد اتنی بڑی ہو گئی اور انہیں اپنے ہاتھوں سے نکلتا ہوا دیکھ کر ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا ہے۔ ان کی آنکھوں سے پانی چھلکا۔ یہاں آؤ میری بیٹی، انہوں نے زمل کو اپنے ساتھ لگایا، سر پر پیار کیا۔ کوئی تو ایسی نیکی کی ہے جو اللہ نے تمہیں ہمارے گھر کی رونق بنایا۔ وہ ان کی بات سن کر مسکرا دی۔ میں بہت شکر گزار ہوں اپنے رب کا کہ اس نے تمہیں خاتم کے لیے چنا، اور مرحومہ آخری وقت میں بھی ہمارے ساتھ بھلائی کر گئی۔ انہیں شدت سے سلطانہ بیگم یاد آئی تھی۔ پھر وہ چاروں یوں ہی باتیں کرتے رہے، اور ڈنر کرنے کے بعد ذکی آیا اور ماموں کو ساتھ لے گیا۔ ولید صاحب کی آئی سائٹ ویک تھی، رات کے وقت ڈرائیو کرنے سے وہ پرہیز ہی کرتے تھے۔ وہ اس وقت چھوٹے سے کلینک کے ویٹنگ ایریا میں بیٹھا کافی دیر سے اپنی باری کے انتظار میں تھا۔ آخر 25 منٹ بعد اس کا نام وال پر لگی چھوٹی اسکرین پر شو ہوا۔ انگلی مدد سے دروازے پر نوک کیا اور اجازت لے کر اندر آ گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تم یہاں؟ منتہا نے خیریت اور خوشی کے ملے جلے انداز میں کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا۔
خود کہتی ہے ہر دفعہ مفت میں آ جاتا ہوں، دیکھ لے اس دفعہ اپنے ذاتی پیسوں سے اپائنٹمنٹ لے کر آیا ہوں۔ ڈھیلے سے انداز میں سنگل صوفے پر بیٹھ کے ہاں تو یہ طے ہوا کہ خاتم شاہ اب ساری زندگی مجھے اپنے ذاتی پیسوں کے خرچ ہونے کا طعنہ دیتا رہے گا۔ خیر میرے غریب خانے میں ویلکم۔ اللہ اگر آپ غریب ہیں تو پھر امیر کون ہے؟ اس نے حیران ہونے کی اداکاری کی۔ آپ سے بات کرنا اتنا مہنگا ہے، اس کا اندازہ مجھے آج ہی ہوا ہے۔ بھئی میں تو فری میں ہی ٹھیک تھا۔ اس کا اشارہ فیس کی طرف تھا۔ وہ ہنستی ہوئی اپنی روکنی چیئر سے اٹھی اور اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ہاتھ بڑھا کر فون تھاما، کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی کو ہدایت کی اور ساتھ ہی خاتم کے لیے کچھ آرڈر کیا۔ آج خود چل کر یہاں تک آئے ہو تو یقیناً کوئی بہت بڑی بات ہوگی۔ منتہا نے گہری نگاہ سے اس کا جائزہ لیا۔ بلیک کول گلے والی شرٹ اور ساتھ براؤن ہلکے رنگ کی جیکٹ پہنے وہ اسے الجھا ہوا سا لگا۔ اداس ہو؟ نہیں، اذیت میں ہوں۔ وہ اپنے سامنے ٹیبل پر پڑے ربڑ کے بال کو اچھالتے ہوئے بولا۔ منتہا نے پینسل اور نوٹ بک ہاتھ میں پکڑ لی۔ کسی سے کوئی بات ہوئی؟ وہ مایوسی سے ہنسا۔ بات ہوتی تو اچھا تھا، لیکن میرا تو جھگڑا ہو گیا۔ آج سے پہلے کبھی جھگڑنے کے بعد تمہیں ایسے پریشان تو نہیں دیکھا؟ منتہا نے پرسوچ نظر اس پر ڈالی۔ آج سے پہلے کسی اپنے سے جھگڑا جو نہیں ہوا؟ بال کو مٹھی میں دبوچ کر لمحہ بھر کے لیے رکا۔ منتہا کو 1 سیکنڈ لگا تھا بات سمجھنے میں۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی۔ جھگڑا بھی خود کیا اور اذیت میں بھی خود ہو۔ میں نے اسے زخم دیا، اس کا خون بہایا۔ حقارت سے اس نے اپنے ہاتھوں کو نوچا اور ساری بات بتاتا گیا، اور جب چپ ہوا تو کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر منتہا بھی خاموش رہی، پھر پانی کا گلاس بھر کر اس کے سامنے رکھا۔ جانتے ہو تمہاری اچھی عادت کیا ہے؟ خاتم نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ تم اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہو، اپنے گناہ پر شرمندہ ہوتے ہو، لیکن تمہاری بری عادت وہ لمحہ بھر کو رکی۔ تم غصے کے تیز ہو، جذباتی ہو، اپنی غلطی سے سبق نہیں سیکھتے۔ ہم لڑائی جھگڑے کو بہت معمولی سمجھتے ہیں خاتم، لیکن جانتے ہو یہی ایک دوسرے کے دلوں میں سب سے بڑی تباہی مچاتے ہیں، بدلے کی آگ میں نفرت کرنے پر اکساتے ہیں۔ یہ بالکل ایک نشے کی طرح ہے جو انسان کو ذلیل اور رسوا کرنے کے بعد تنہا کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ تم بھی تنہا رہ جاؤ، اپنے غصے پر قابو پانا سیکھ لو۔ وہ خاموش ہوئی اور اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ میں جب بھی خود سے عہد کرتا ہوں کہ خود کو بدلوں گا، تب ہی کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ میں خود پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ میں کیا کروں؟ اس نے سوالی انداز منتہا کو دیکھا۔ تم اپنے عہد پر آزمائے جاتے ہو، اسی لیے ایسا ہوتا ہے، اور تمہارا وعدہ اتنا کھوکھلا نکلتا ہے کہ تم پھر وہی کے وہی رہ جاتے ہو، کیونکہ تم کوشش نہیں کرتے۔ کوشش کرو گے تو خود کو بدل پاؤ گے۔ پہلا اسٹیپ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا مانگا کرو کہ وہ غصے کے وقت تم پر شیطان کو غالب نہ ہونے دے، بلکہ تمہیں غصے پر قابو پانے کی توفیق دے اور تمہاری ہر حالت میں مدد فرمائے۔ بعض اوقات ہم دعا کو مانگتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہم مانگ کیا رہے اور کیسے مانگ رہے۔ خاتم، درد دینے والے نہیں بلکہ مرہم لگانے والے بن جاؤ، پھر دیکھنا اللہ تمہارے ہر غم، ہر پریشانی کو کیسے تم سے دور کر دے گا۔ تم سمجھ رہے ہو نا؟ منتہا نے پینسل کی طرف اچھال کر متوجہ کیا جو نہ جانے کہاں کھویا ہوا تھا۔ اب پیسے خرچ کر کے یہاں تک آیا ہوں، بندہ کم سے کم اچھے میزبان کی طرح کھانے کا ہی پوچھ لیتا ہے۔ خالی پیٹ تو روکھی سوکھی باتیں بھی ہضم نہیں ہو رہی۔ صوفے پر مزید پھیلتے ہوئے بولا تو منتہا نے اسے کھوری سے نوازا اور ساتھ ہی فون پر انگلیاں گھمائی۔ تھوڑی دیر بعد چائے اور چند اسنیکس اس کے سامنے پیش تھے۔ باتوں کے دوران وہ بے تکلف اسے نوش فرمایا تھا۔ جانتے ہو شیکسپیئر نے محبت کے بارے میں اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ خاتم نے چائے کی سپ لیتے ہوئے رک کر منتہا کو دیکھا۔ محبت انسان کو پاگل کر دیتی ہے۔ محبت دماغ کا ایک خلل ہے۔ اگر کوئی انسان اس خلل میں مبتلا ہو جائے تو اس کا علاج مشکل ہے۔ سارے خواب، سارے چہرے، سارے مناظر آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے، صرف ایک چہرہ آنکھوں منجمد ہوتا ہے، محبت کا چہرہ، اور اس وقت تمہارا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ اپنی انا کو سائڈ پر رکھو اور جا کر منا لو اسے، اس سے پہلے کہ تم سے مزید بدگمان ہو جائے۔ میڈم، ابھی خاتم شاہ پر ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ محبت میں مجنوں بن کر محبوب کے قدموں میں ڈھیر ہو جائے۔ ہاں، ابھی بھی انکار کر رہے ہو مسٹر خاتم، جبکہ تمہارا چہرہ چیخ چیخ کر کچھ اور ہی داستان سنا رہا ہے۔ میڈم، چہروں پر نہ جائے، ان سے بڑا دھوکے باز کوئی نہیں، اس نے بھی ترکی بہ ترکی جواب دیا۔ منتہا نے ریلیکس ہو کر خاتم کی طرف دیکھا جو پہلے کی نسبت اب کافی پرسکون محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے شکر ادا کیا اور فائل اٹھا کر چیک کرنے لگی۔ بہت سے دن پرسکون گزر گئے، ہر کوئی واپس اپنی روٹین لائف میں مصروف ہو گیا۔ زمل نے دوبارہ ڈیوٹی جوائن کرنے کی درخواست دی تھی، لیکن ابھی تک پرنسپل کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ بھابھی کے ساتھ گھر کے روزمرہ کاموں کے بعد وہ بھتیجوں کو ٹیوشن پڑھاتی۔ ایک آس کے ساتھ دن تو گزر جاتا، لیکن رات کو وہ آس ٹوٹ جاتی
اس کا دل کہتا تھا ضرور آئے گا۔ کسی روز شام سے پہلے ہر صبح وہ نئی امید کے ساتھ اٹھتی اور شام تک نا امید ہو جاتی۔ پہلے کبھی یوں اپنے رشتے کو لے کر وہ پریشان نہیں ہوئی تھی، لیکن اب ہر روز کوئی نہ کوئی جاننے والا آ کر رشتے کی بات چھیڑ دیتا۔ نرمین بیگم پھر سے بیٹی کے مستقبل کا سوچ کر پریشان ہو جاتی۔ دوسری طرف خاتم منتہا کی باتوں میں آ کر کئی بار ان کے دروازے تک آیا، لیکن دروازے کو پار کرنے کی ہمت نہیں کر سکا اور واپس لوٹ جاتا۔ اس کا دل چاہتا تھا اندر جائے، ایک قدم آگے بڑھائے، لیکن دماغ کے وسوسے اس کی جان نہیں چھوڑتے تھے۔ برسوں پرانی پالی ہوئی انا اور ناراضگی چند دن کی ملاقات کے بعد ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے لیے بہت ہمت کی ضرورت تھی۔ خاتم، اپنے دماغ پر حکومت کرو ورنہ یہ تم پر حکومت کرے گا۔ منتہا کے سامنے افسردہ سا بیٹھا تھا۔ منتہا نے چائے کا کپ اسے پیش کیا، جسے آرام سے اس نے تھام لیا۔ میں نے کوشش تو کی ہے۔ اس کے انداز میں بے بسی تھی۔ تم نے ایک قدم بڑھایا اور اگلے ہی لمحے واپس موڑ لیا۔ اسے کوشش نہیں کہتے، کوشش تو منزل کو پا لینے کا نام ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لو۔ کوشش کرنے والے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتے۔ منتہا نے چائے کے ساتھ اپنی پلیٹ میں کباب رکھا اور دوسری پلیٹ میں خاتم کو سرو کیا۔ وہ اس ٹائم ایک کیفے میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ آج اتوار تھا۔ ذکی لاؤنج میں بیٹھا موبائل مصروف تھا۔ جب آصفہ بیگم نے 2 دفعہ اسے آواز دی، لیکن کانوں میں لگے ہینڈ فری کے باعث وہ سن نہیں سکا۔ آصفہ بیگم نے قریب آ کر موبائل چھین لیا تو اچھل کر رہ گیا۔ کس ماں کے ساتھ لگے ہوئے صبح صبح؟ ماما کیوں بابا پر شک کر رہی ہے؟ ذکی نے موبائل واپس لیتے ہوئے دونوں کانوں کا ہاتھ لگایا۔ کب سے آوازیں دے رہی ہوں، سنائی نہیں دیتا تمہیں؟ ماما، ان کے کان میل کی وجہ سے بلاک ہے، سنائی کیسے دے؟ انیسہ ابھی وہاں آئی تھی اور چھپ کر سینڈل کے اسٹرپ بند کرتے مصروف انداز میں بولی، جس کے جواب میں ذکی نے کشن اس کی طرف اچھالا۔ اس نے زبان دکھاتے کیچ کر لیا۔ بس کرو تم دونوں۔ آصفہ بیگم غصے سے دونوں کو دیکھا۔ ذکی، جلدی گاڑی نکالو اور ہمیں اپنی پھپھو کی طرف چھوڑ کر آؤ۔ ماما، میں نے ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا، وہ منمنایا۔ تو بیٹا، تم نے پہلے بھی کبھی نہیں کیا ہے نا؟ بس جلدی سے اٹھ جاؤ۔ جیسے تیسے اسے بات ماننی ہی پڑی۔ چند گھنٹوں بعد وہ شاہ پیلس میں خوشگوار ماحول میں بیٹھے گپیوں میں مصروف تھے۔ ممانی، ان سب چیزوں کی کیا ضرورت تھی؟ زیمل نے اپنے سامنے پھیلے بہت سے کپڑوں اور جوتوں کو دیکھ کر کہا۔ بیٹا، ہم تو شرمندہ ہیں، تم وہاں پہلی دفعہ رہنے گئی اور واپسی پر خالی ہاتھ چلی آئی۔ تمہاری ماموں کہتے بیٹیوں کو کبھی خالی ہاتھ رخصت نہیں کرتے۔ ممانی نے پہلی دفعہ اس کے لیے دل سے شاپنگ کی تھی۔ یہ سب سوٹ تمہیں پسند تو آئے ہیں نا؟ جی بہت اچھے ہیں، بہت شکریہ۔ یہ پرفیوم میری طرف سے۔ انیسہ نے مسکراتے ہوئے پیکٹ اسے تھمایا۔ یہ فضول اور سستی پرفیوم ہے، ایسا گفٹ تو کوئی مفت میں بھی نہ لے۔ ذکی نے زیمل کو دیکھ کر آنکھ دبائی۔ زیمل نے فوراً ٹوکا، اتنے مہنگے برانڈ کی پرفیوم کو تم سستا کہہ رہے ہو؟ زیمل آپی، انہیں خود وہ پرفیوم پسند ہے جس کی خوشبو پورے شہر تک جائے۔ کنزا نے بھی مداخلت کی۔ ہاں، وہ پسند ضرور ہوگی، لیکن لگانے کی دفعہ میری لیڈیز پرفیوم ہی نظر آتی ہے اسے۔ آج کے بعد تم ہاتھ تو لگاؤ میرے ہیئر واش اور پرفیومز کو، پھر تمہیں میں بتاؤں گی سستی کیا اور مہنگی کیا۔ اگر نرمین بیگم مداخلت نہ کرتی تو وہ دونوں کمرے کو جنگ کا میدان بنانے والے تھے۔ پھپھو کو، کچھ لوگوں کو میری قدر اس لیے بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ بندر کیا جانے ادرک کا سواد۔ ذکی پھر بھی باز نہیں آیا۔ فائنلی آج ذکی صاحب نے سب کے سامنے اپنے بندر ہونے کا اعتراف کر ہی لیا۔ اتنے عرصے سے پریشان تھی کہ آخر تم جیسی مخلوق کو کہتے کیا ہے؟ انیسہ بھی چپ رہنے والوں میں سے نہیں تھی۔ لیکن آپی، بھائی نے تو یہ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ کنزا کنفیوز سی بولی تو سب ہنس دیے۔ کنزا صاحبہ، یہاں کوئی میل نہیں سوائے ذکی کے۔ اس حساب سے بندر ذکی ہوا نا؟ انیسہ اسے گھورتے ہوئے لفظ کو چبا کر بولی۔ یار بس کرو آپ لوگ، آؤ کھانا کھاتے۔ اب شیر نے مداخلت کی تو زیمل بھی اٹھ کر بیڈ پر پڑے شاپنگ بیگ سمیٹنے لگی۔ ڈنر تک ماموں بھی وہیں آ گئے تھے۔ لاؤنج میں اتنی رونق تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی تقریب ہو۔ خاتم بھی آتا تو کتنا اچھا تھا، عالم شاہ نے افسردگی سے کہا۔ تھوڑے دن پہلے ملا تھا میں اس سے، اچھی گپ شپ لگی۔ میں نے اسے گھر آنے کو کہا تھا، اس نے جواب دیا وہ آئے گا، اب دیکھے کب تک وہ لوٹ کر آتا ہے۔ زیمل نے چونک کر بھائی کی طرف دیکھا، جن کے لہجے میں پہلی دفعہ خاتم کے لیے نرمی تھی۔ پھر اٹھ کر کچن کی طرف آ گئی، چائے کے لیے پانی چولہے پر چڑھایا۔ اتنے میں انیسہ بھی وہیں آ گئی۔ مجھے لگتا ہے خاتم بھائی ایک اچھے ہسبینڈ ثابت ہوں گے، انیسہ نے چیئر گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تو زیمل نے مڑ کر سوالی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیونکہ انہیں گھر کے سارے کام کرنے آتے، یہاں تک کہ ویکیوم کرنا بھی۔ ہاں ہاں، میں نے بھی نوٹ کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں برتن دھوتا ہوا خاتم دکھائی دیا تو ہنس دی۔ اچھا، میں نے ایک جوک پڑھا ہے، تم بھی سنو۔ وہ اب موبائل سے دیکھ کر سنانے لگی۔ ایک خاتون نے دوسری خاتون سے پوچھا، جنت میں مردوں کو تو حوریں ملیں گی، مگر عورتوں کو کیا؟ یہی اپنے خاوند، دوسری خاتون نے بتایا۔
پہلی عورت نے سنا تو تلخی سے بولی، دفع کرو، پھر مرنے کا کیا فائدہ؟ ہاں ہاں، یار ویسے سوچنے والی بات ہے، عورتوں کو سچ میں یہی مرد ملیں گے؟ انیسا نے خیال آتے ہی پوچھا، میں زیادہ تو نہیں جانتی لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں، ہمارے رب نے کچھ چیزیں ہم سے پوشیدہ رکھی ہے، انہیں صرف وہی بہتر جانتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے یقیناً اللہ نے ہم عورتوں کے لیے کوئی خاص سرپرائز تیار کر رکھا ہوگا، جس کی خبر اللہ نے اس دنیا میں کسی کو نہیں دی۔ جو اللہ اس دنیا میں اتنا بہترین نواز رہا ہے، وہی انعام کے دن ہمیں اس دنیا سے کہیں زیادہ نوازے گا۔ زمل نے چائے ڈالتے مسکرا کر جواب دیا تو نیزا حیران ہوئی۔ انشاءاللہ۔ ویسے یہ خیال میرے ذہن میں پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ وہ بیچ سڑک پر گاڑی روکے کافی دیر سے کھڑا تھا۔ کچھ مزید انتظار کے بعد وہ جھنجلا کر گاڑی سے باہر نکلا۔ سڑک بلاک کی بہت سی گاڑیاں رکی ہوئی تھی۔ سامنے ہجوم کے قریب آیا، ایک لمحے میں اس کا دل بند سا ہو گیا۔ آندھے منہ پر پڑا ذکی تھا۔ پہلے تو اسے یقین ہی نہیں آیا کہ وہ ذکی ہے۔ ہجوم کو چیرتا ہوا وہ اس کے قریب پہنچا، منہ سیدھا کیا، پھر اس کی بائک کو دیکھا اور جلدی سے اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ بہت سے لوگوں نے اس کی مدد بھی کی اور ہر نئے آنے والے کو وہ بتاتے جا رہے تھے، یہ بائک اس جانب سے آیا اور دوسرا اس۔ دونوں کی سپیڈ تیز تھی۔ اچانک ٹکرا کر گیند کی طرح دونوں دور جا گرے۔ حاتم نے ذکی کو پیچھے لٹایا اور خود دوڑتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آیا۔ قریبی ہاسپٹل میں ایمرجنسی وارڈ میں ایڈمٹ کیے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ پہلی دفعہ حاتم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ پہلی دفعہ ذکی کے لیے دل تڑپا تھا، بالکل سگے بھائیوں کی طرح۔ ڈاکٹر کی آواز پر چونکا، فکر کی کوئی بات نہیں، پیشنٹ کو زیادہ چوٹ نہیں آئی ہے، سر کے پیچھے لگنے سے وہ بے ہوش ہو گئے تھے، آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوا وارڈ کی طرف آیا۔ ذکی بیٹھا ہوا تھا۔ حاتم کو دیکھ کر وہ اس قدر حیران ہوا کہ کچھ دیر اس سے بولا ہی نہیں گیا۔ حاتم نے ہی پہل کی، تم ٹھیک ہو؟ یہ چند لفظ ذکی کی آنکھوں کو خوشی کے مارے بھگو گئے۔ تم نے میری جان بچائی۔ ذکی نے اٹھنے کی کوشش کی، حاتم نے آگے بڑھ کر تھام لیا۔ نہیں، تمہاری ابھی لکھی نہیں تھی اس لیے بچ گئے۔ حاتم، آج اگر مجھے کچھ ہو بھی جائے تو پرواہ نہیں، میرے باپ کا بیٹا سدھر گیا ہے۔ اس کی آواز میں شرارت تھی۔ زیادہ ڈائلاگ بازی نہ کرو، ڈاکٹر نے چپ رہنے کو کہا ہے۔ حاتم نے فوراً رعب جھاڑا، پھر ڈاکٹر سے اجازت لے کر اسے سہارا دیے گھر لے آئے۔ ذکی کو دیکھتے آصفہ بیگم رو پڑی۔ ان کی آواز سن کر نیزا، کنزا، ولید شاہ بھی کمرے سے باہر آ گئے۔ کیا کیا ہے تم نے میرے بیٹے کے ساتھ؟ وہ حاتم کی شرٹ مٹھی میں دبوچ کر بولی تو ذکی نے فوراً انہیں پیچھے کیا۔ ماما، اس نے میری جان بچائی ہے اور آپ بچائے شکریہ کہ الٹا اسی پر برس رہی ہے۔ حاتم وہاں سے اوپر کی جانب چلا گیا۔ ذکی نے افسردگی سے ماں کو دیکھا جو حیران ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ ذکی نے ساری تفصیل انہیں بتائی تو وہ چپ ہی سی ہو گئی۔ ولید صاحب نے فوراً صدقے کے پیسے الگ کیے اور کچھ ہی دیر بعد وہ شرمندہ سے ولید کے ساتھ حاتم کے کمرے کے باہر کھڑی تھی۔ حاتم کی نظر ان پر پڑی تو چونک گیا۔ ہم اندر آ جائیں؟ ولید نے اجازت مانگی۔ آپ کا اپنا گھر ہے، اتنا کہہ کر وہ وارڈروب کی طرف سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ ولید صاحب اور آصفہ صوفے پر اجنبیوں کی طرح بیٹھ گئے۔ ولید نے آصفہ کو بولنے کا اشارہ کیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اس کی مدد بھی کر سکتے ہو۔ مجھے معاف کر دو، میں واقعی شرمندہ ہوں۔ وہ آج ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ سچ میں شرمندہ ہے۔ ذکی ان کا پہلا اور لاڈلا بیٹا تھا۔ آج اگر اسے کچھ ہو جاتا، یہ سوچ کر ان کی روح کانپ گئی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس سے معافی مانگنے چلی آئی۔ حاتم ان کے سامنے بیڈ پر بیٹھنے کے بجائے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ انسان نے جو سوچا نہ وہ ہو جائے تو ایسے ہی ریئیکٹ کرتا ہے جیسے آپ نے کیا۔ میں نے آج سے پہلے کبھی اس سے بھلائی کی ہی نہیں کہ آپ مجھ سے امید رکھتی، اس لیے شرمندہ ہوں۔ منتہا کی باتوں کا اثر آہستہ آہستہ ہو رہا تھا۔ ولید نے محبت باش نظروں سے اسے دیکھا اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ کچھ ہی دیر بعد اٹھ کر نیچے چلے گئے تو حاتم نے قد آئینے میں اپنا عکس دیکھا، آج اس کے اندر سکون سا چھایا ہوا تھا۔ پہلے جیسی الجھن نہیں تھی۔ باپ سے نارمل طریقے سے بات کرنا اسے مشکل نہیں لگا۔ ایک قدم اس نے دل سے بڑھایا اور اگلے قدم خود بخود اٹھ رہے تھے۔ ایک دفعہ پھر نیچے گیا، ذکی پر نظر ڈال کر سکون سے واپس اوپر آ گیا۔ ابھی اسے منزل تک پہنچنے کے لیے بہت سی ہمت کی ضرورت تھی۔ خون آلود شرٹ چینج کر کے سکون سے نیند سویا تھا۔ گرمیوں کی آمد تھی۔ شاپنگ کے لیے وہ بھابھی اور ماما کے ساتھ سینٹر میں کھڑی تھی۔ تبھی اس اجنبی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا تو حیران ہوئی۔ سامنے وہی لڑکی تھی جسے حاتم کے ساتھ بازار میں دیکھا تھا۔ خوش دلی سے مسکراتے زمل کو دیکھ رہی تھی۔ آپ زمل ہیں؟ جی، لیکن میں کچھ دیر آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو۔ وہ لڑکی مسلسل مسکرا رہی تھی۔ زمل کو اس کی مسکراہٹ سے چڑ ہوئی، حالانکہ وہ خود خوش اخلاق تربیت کی مالک تھی۔ نہ جانے اسے دیکھ کر خوش اخلاقی کہاں غائب ہو گئی۔ میں اپنی فیملی کے ساتھ ہوں۔ اس نے آگے بڑھنا چاہا تو آپ پرمیشن لے لیں، میں آپ کا سامنے والے کیفے میں انتظار کریں ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ مسکراتی آگے کی طرف بڑھ گئی۔ زمل کی شاکی نظروں نے اس کا پیچھا کیا، نہ جان نہ پہچان، اور حکم دے کر چلی گئی۔ پہلے اس کا دل چاہا نہ جائے، لیکن پھر اسی
دل کے ہاتھوں مجبور وہ بھابھی کے پاس آئی اور انہیں بتا کر سامنے کیفے کی طرف چل دی۔ اس کے وہاں پہنچتے اس نے ویٹر کو اشارہ کیا۔ زمل نے اس کے پوچھنے پر کافی کا آرڈر دیا اور اس کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر پورے اعتماد کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کچھ دیر وہ زمل کو دیکھتی رہی، پھر پہل بھی خود کی۔ میں تمہیں بہت پہلے سے جانتی ہوں، شاید تب سے جب سے تم خاتم کو جانتی ہو، لیکن تمہارا رویہ بتا رہا ہے کہ تم میرے بارے میں جاننا چاہتی ہو۔ اس کی بات پر زمل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں، وہ یہی تو چاہتی ہے، لیکن اسے کیسے پتا چلا؟ کیا مائنڈ ریڈر ہے؟ پریشان نہ ہو، میرے بارے میں جان کر یقیناً تمہیں اچھا لگے گا۔ پھر مسکرائی ہوں کہ اس کی آنکھیں چھوٹی ہو گئی اور گلابی گال واضح۔ میں منتہا میر خود کی نظر میں خاتم کی بہت اچھی دوست ہوں۔ میرا بچپن کراچی میں گزرا۔ بابا کے انتقال کے بعد جب ہم یہاں شفٹ ہوئے تو ماما بہت بیمار ہو گئی تھی، انہیں بلڈ کی ضرورت تھی، اور تب میں یہاں کسی کو جانتی نہیں تھی۔ ماں کی ٹینشن میں بے بس ہو کر سڑک پر نکل آئی اور وہاں بورڈ پکڑ کر ہیلپ مانگی، اور اسی دن میری ملاقات خاتم سے ہوئی۔ اس نے میری مدر کو بلڈ ڈونیٹ کیا، جو کہ میچ کر گیا۔ اس احسان کے بدلے میں نے اسے اپنا دوست بنا لیا، حالانکہ وہ اس قدر روڈ انسان ہے کہ اس سے دوستی ممکن ہی نہیں تھی، لیکن میں بھی ایک سائیکٹرسٹ ہوں۔ اس کے بدلتے رویے اور چہرے سے اندازہ لگا کر اسے حیران کرتی رہی۔ پھر کچھ عرصہ میں ہی اس کے بارے میں بہت کچھ جان گئی۔ جانتی ہو، وہ خود ایک فارماسسٹ ہے۔ یقیناً یہ بات تمہاری فیملی کو پتہ نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ اس کی فیملی نے کبھی اس کی اسٹڈی کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی، اور آج وہ اپنے بل بوتے پر اتنی اچھی کمپنی کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ اس نے زمل کے چہرے پر بدلتے رنگ بہت مسرور انداز میں دیکھے، پھر بات آگے بڑھائی، اور اس کے ساتھ ساتھ آج وہ میرا بہترین دوست بھی ہے اور پیشنٹ بھی۔ وہ تھوڑی دیر رکی اور زمل کو دیکھا، جو حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ انکشاف واقعی اس کے لیے حیران کن تھا۔ تو یہ وجہ تھی اکثر راتوں کو بھی باہر رہنے کی۔ یقیناً ماموں سنیں گے تو بہت خوش ہوں گے، اس پر فخر کریں گے، اور یہ سچ تھا۔ خاتم نے کون سی ڈگری لی، کیا پلانس ہیں اس کے، اور نہ ہی خاتم نے کسی کو اپنے بارے میں جاننے کی اجازت دی۔ زمل منتہا کی آواز نے اسے خیالات کی دنیا سے باہر نکالا۔ وہ مشکل انسان نہیں ہے جو سمجھ نہ آئے یا سامنے والے کی باتوں کو نہ سمجھے، وہ صرف الجھا ہوا ہے۔ اسے ایک اچھے اور ساتھ دینے والے انسان کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات کسی کو جاننے کے لیے ایک لمحے کی ہی ضرورت ہوتی ہے، اور بعض اوقات پوری زندگی بھی کافی نہیں ہوتی۔ اس کے دل میں رشتوں کو کھو دینے کا ڈر۔ اسے لگتا ہے کہ اگر وہ سب کے سامنے نارمل ہو گیا تو اسے عادت ہو جائے گی ان رشتوں کی، اور پھر ایک دن وہ سب اسے اس کی ماں کی طرح چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ بس یہی وجہ ہے کہ وہ سب سے دور رہتا ہے۔ منتہا نے رک کر کافی کی سپ لی۔ زمل نے کافی کے کپ کو چھوا بھی نہیں تھا۔ وہ اتنے نماغ سے اسے سن رہی تھی کہ کسی بھی چیز کی مداخلت اسے ناگوار گزری، یہاں تک کہ منتہا کا رک جانا بھی۔ میرے بارے میں کب بتایا اس نے؟ اسے تجسس ہوا تو بولے بنا وہ نہ رہ سکی۔ منتہا کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی، بالوں کو نزاکت سے انگلیوں کی مدد سے پیچھے کیے۔ یہ بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ ماں نے ہم دونوں میں اچھی انڈرسٹینڈنگ دیکھی تو ایک دن خاتم سے میرے اور اس کے رشتے کی بات چھیڑ دی، جیسا کہ ماؤں کی عادت ہے۔ اچھا لڑکا دیکھا اور بس شادی کی باتیں شروع۔ پہلے تو کافی دیر چپ رہا، پھر جانتی ہو اس نے کیا کہا؟ پھر رکی اور زمل کی سانس بھی رکی۔ اس نے کہا، تب سے کسی کے ساتھ منسوب ہے جب سے وہ خود کو بھی نہیں جانتا تھا۔ مجھے تجسس ہوا تو میں نے مزید تمہارے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ میں نے اس سے پوچھا، محبت کرتے ہو اس سے؟ زمل ساکت ہوئی، کان کھڑے ہوئے، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ تو اس نے کہا، میں نہیں جانتا محبت کیا ہے، لیکن وہ میرے لیے بہت خاص ہے، کیونکہ وہ میرے ماں کے لیے خاص تھی۔ نہ جانے کیوں زمل کا دل ٹوٹ گیا۔ شاید وہ کچھ اور سننا چاہتی تھی، اس کی توقعات کچھ اور تھی۔ پھر کچھ دیر مزید باتوں کے بعد زمل اٹھ گئی تو منتہا بھی اس کے ساتھ کیفے سے باہر آتے ہوئے بولی، اگر تمہارے پاس لوٹ کر آئے تو پچھلی باتوں کو نہ دہرانا، ورنہ اس سے رشتے مزید کمزور ہو جاتے ہیں۔ زمل ایک قدم رکی، اس کے عین سامنے کھڑی ہوئی اور پہلی بار مسکراتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں مجھے اس سے کیا بات کرنی ہے اور کیا نہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ منتہا حیران کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی، پھر خود بھی اپنی گاڑی کی طرف چل دی۔ کافی دنوں بعد آج بالآخر اس نے انا کو شکست دے ہی دی تھی۔ ابھی وہ عالم شاہ کے سامنے سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ بیٹا، میں بتا نہیں سکتی کہ تمہیں یہاں دیکھ کر آج میں کتنی خوش ہوں۔ نرمین آنکھوں میں نمی کو صاف کرتے ہوئے یہ بات کئی دفعہ کہہ چکی تھی۔ عالم شاہ نے اسے کھانے کے لیے روک لیا۔ اتنی دیر میں فرقان بھی آ گیا۔ خاتم کو دیکھ کر اس کا بھی وہی حال تھا جو عالم شاہ اور نرمین کا تھا۔ خاتم ان کی بے لوث محبت کو دیکھ کر شرمندہ سا ہو گیا۔ اس کی نگاہیں کسی کی تلاش میں مسلسل بھٹک رہی تھی۔ زمل کمرے مسلح پر بیٹھی شکر کے نفل ادا کر رہی تھی، پھر اٹھی اور کھڑکی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کے قریب تھی اور دل بے ترتیب ہو رہا تھا۔ اب وہ انتظار میں تھی کہ خود چل کر اس تک آئے۔ خاتم کے لیے اس تک جانا مشکل نہیں تھا، لیکن سب کے سامنے سے اٹھ کر جانا اسے معیوب لگ رہا تھا۔ یہ مشکل بھی نرمین بیگم نے اس کے لیے ختم کر دی۔ آؤ بیٹا، میرے خیال میں تمہیں خود اپنے یہاں آنے کی خبر زمل کو دینی چاہیے۔ بنا کسی کی طرف دیکھے اٹھ کر ان کے ساتھ چل دیا۔ سیڑھیاں چڑھتے وہ اسے سمجھانے لگی، بیٹا اللہ نے
لفظوں میں بہت تاثیر رکھی ہے، یہ انسان کی زندگی کا رخ بدل سکتے ہیں۔ اپنے منہ سے ادا ہونے والے ہر لفظ کو دوسروں تک پہنچانے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا چاہیے کہ کسی کے زندہ دل کو پل بھر میں جلا کر راکھ کر سکتے ہیں، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرنے کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ وہ اوپر ٹیرس پر آ چکے تھے۔ سمل سامنے ہی گول میز کے سامنے چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی، انہیں دیکھتے ہی سیدھی ہوئی، چہرے سے چھلکتی خوشی کو چھپانے کی پوری کوشش کی۔ نرمین نے خاتم کے لیے چیئر سیدھی کی اور اسے وہاں بیٹھنے کا کہہ دیا اور خود نیچے کی طرف چلی گئی۔ سلام دعا کے بعد دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ میں سن رہی ہوں، جمل نے کہا تو ناسمجھی سی خاتم نے اسے دیکھا۔ یہی کہ تم الفاظ کو ذہن میں ترتیب دے رہے ہو، اس نے مزید اسے حیران کر دیا۔ وہ میں معافی مانگنے آیا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کس بات کی معافی مانگوں۔ اس کی نگاہیں اس کے سبھی چہرے پر اور اوپر کی طرف اٹھ گئی، جہاں بالوں کی لٹ کے نیچے سے جھانکتا ہلکا سا زخم کا نشان اس کے دل کو بے سکون کر گیا۔ میں نے اس زخم کے لیے تمہیں بہت پہلے ہی معاف کر دیا تھا، لیکن تمہارے اس دن کی حالت کے لیے معاف نہیں کر سکتی۔ سمل نے بنا دیکھے اسے جواب دیا تو کچھ اور افسردہ ہو گیا۔ میں اس عادت کو چھوڑنا چاہتا ہوں، لیکن پلیز میرے سامنے اپنی بے بسی کے رونے مت رونا۔ اس نے فوراً ٹوک دیا، کیونکہ تم اتنے بے بس، مجبور یا ستائے ہوئے انسان نہیں ہو کہ ان خرافات کے قریب جاتے اور ان کے عادی بن جاتے۔ خاتم، ہر انسان کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، اچھا اور برائی کا، لیکن انسان نہ جانے کیوں برائی کو ہی چنتا ہے۔ چپ ہوئی تو وہ فوراً بولا، میں بہت شرمندہ ہوں اور جان گیا ہوں برائی کا راستہ چاہے جتنا بھی آسان کیوں نہ ہو، وہ انسان کو کبھی سکون نہیں دیتا جو چند پل کی اچھائی دیتی ہے۔ جانتے ہو سمن، ہم تب نہیں سیکھتے جب ہم چاہتے ہیں، بلکہ ہم تب سیکھتے ہیں جب وقت ہمیں سکھانا چاہتا ہے، اور میں اپنے وقت کو استاد ماننے کے لیے تیار ہوں۔ جمل اس کی بات سن کر حیرت سے سکتے کی حالت میں تھی۔ اس دن ذکی کو کھونے کا ڈر، پھر تمہیں، اور اتنے رشتوں کے ہونے کے باوجود خود کو تنہا محسوس کرنا، میں جان گیا ہوں کہ اس سب میں میری منفی سوچ شامل تھی۔ میں وہ سوچتا تھا جو میں سوچنا چاہتا تھا، دوسروں کے بارے میں وہی رائے رکھتا جو میں چاہتا ہوں، لیکن یقین جانو بہت سے واقعات نے سمجھا دیا کہ تنہا زندگی گزاری تو جا سکتی ہے لیکن جی نہیں جا سکتی، اور میں زندگی کو جینا چاہتا ہوں تمہارے سنگ، ان خوشیوں کے ساتھ جن سے میں نے خود کو محروم کر رکھا ہے۔ مجھے اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دو، اس رشتے کو نبھانے کی اجازت دو جو میرے ماں نے بہت چاہت کے ساتھ جوڑا تھا، اور اب خاتم شاہ اپنی مرضی سے اس رشتے کو پورے دل اور پورے مان کے ساتھ جوڑے رکھنا چاہتا ہے۔ کافی دیر وہ چپ رہی تو خاتم نے پھر کہا، میں تمہارے جواب کا منتظر ہوں۔ اس کی مخمور آواز میں کھو سی گئی، پھر شرما کر اٹھی، ٹیرس کے دروازے کے پاس جا کر رکی، مڑ کر اسے دیکھا جو محبت پاش نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اجازت ہے، کھلکھلاتی ہوئی اتنا کہہ کر وہ کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ خاتم نے محسوس کیا تھا محبت کا اظہار اتنا مشکل نہیں تھا جتنا سوچنے پر لگا تھا۔ خبر دونوں گھروں میں بہار کی طرح اتری۔ ولید صاحب خوشی سے پھولی نہیں سنبھالے تھے، آج ان کی دلی مراد پوری ہو گئی تھی۔ انہوں نے رب کے حضور شکر ادا کیا جس نے مرحوم بیوی کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیا۔ نئے سال کے دوسری ماہ کی تاریخ طے کی گئی، دونوں گھر خوش دلی سے تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ رابل کو بھی ایک ماہ پہلے آنے کی دعوت دے دی گئی۔ کسی نے بالکل ٹھیک کہا ہے، کوشش کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ خاتم نے ایک قدم ان کی طرف بڑھایا اور سب نے مل کر محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا، بغیر گلہ کیے، بنا کچھ جتائے اس کی خطاؤں کو دل سے معاف کیا اور آگے بڑھ کر گلے لگا لیا۔ رشتوں میں اونچ نیچ ہو جائے تو کسی ایک کا جھک جانا ہی رشتوں کو ٹوٹنے سے بچا لیتا ہے، یہی سب سے بڑا سچ ہے۔ سچ میں ناول بہت اچھی ہے، بہت پیاری سی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ دعا میں یاد رکھنا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا۔ پھر ملیں گے، خدا حافظ۔